نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج انشاءاللہ 22واں دن ہے تفسیر قرآن کورس کا۔ بس 5 دن اور رہ گئے، انشاءاللہ 27ویں پہ ہم اپنا یہ کورس کنکلوڈ کر دیں گے۔ انشاءاللہ آج جو ہے 22 پارے تو ہو چکے ہیں، اب انشاءاللہ 23واں پارہ ہم جو ہے اس کو بھی کنکلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد 24واں پارہ جو ہے وہ بھی کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ آج۔ اور اس کے بعد پھر 6 پارے رہ جائیں گے، تقریباً 5.5 تقریباً اس کو اندازاً جو ہیں 5.5 پارے رہ جائیں گے۔ اچھا جی، تو سورہ مومن ہم دیکھ رہے تھے۔ سورہ مومن جو ہے اس کے اندر وہ مومن آل فرعون کا واقعہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ شاید ہم نے پڑھنا تھا ابھی مومن آل فرعون کا واقعہ، یاد ہے کل کسی کو ہم نے یہ کر لیا تھا یا ابھی کرنا ہے؟ سر سورہ مومن اسٹارٹ نہیں ہوئی آپ کی آواز کیوں ایسی ہو رہی ہے؟ تھی، ایک میں دو جگہ سے جوائن ہوا۔ آپ کی آواز گونج کیوں رہی ہے؟ چلیں، اب صحیح؟ ہاں جی، میں سورہ کہہ رہا مومن شروع تھا کریں؟ ہاں وہ کرنا رہ گئی اچھا کل چلیں، شروع۔ اس کو کرتے ہیں، سورہ مومن کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو سورہ مومن جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور زمانہ تقریباً وہی ہے، 5 سے 6 نبی کا زمانہ ہے جس طرح یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے مومن آل فرعون کا، اسی لیے اس کا نام بھی سورہ مومن ہے، سورہ غافر بھی اسے کہتے ہیں۔ تو اس کے بالکل آغاز میں ہی جو ہے وہ بڑی زبردست ایک تقریر ہے مومن آل فرعون کی۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون تھے، اور جو ہے کس طریقے سے انہوں نے پھر جو ہے اس وقت سٹینڈ لیا جب اس کی ضرورت تھی۔ اس میں ایک واقعہ بھی ہے سیرت کا جو اس کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے کہ عقبہ بن ابی معید جو تھا، ایک ان کا سردار تھا، اس نے دیکھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، تو یہ گیا ان کے پاس اور گردن میں جو ہے کپڑا ڈال کے زور سے جو ہے وہ کھینچنا شروع کر دیا تاکہ آپ کا گلا گھونٹ دے۔ تو اس وقت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ دیکھ رہے تھے سارے ماجرے کو، وہ بھاگتے ہوئے وہاں پہ گئے اور اس کو دفع کیا، اور یہی کہہ رہے تھے جو اس وہ آیت جو ہے پڑھتے جا رہے تھے جو اس صورت میں ہے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی صرف اللہ کی طرف بلا رہا ہے، صرف یہی اس کا جرم ہے جس کی وجہ سے تم یہ کام کر رہے ہو۔ تو اور یہی وہ بات تھی جو کہ مومن آل فرعون نے جو ہے فرعون کے سامنے کہی تھی، جب فرعون نے کہا تھا کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ خیر اس میں کفار کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو تم سردار ہو، ایسے تمہارے جیسے اور بھی بڑے سردار پہلے رہے ہیں، بلکہ تم سے بڑے سردار تھے جیسے فرعون تھے، ان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا، ختم کر دیا، تمہارا بھی انجام یہی ہوگا۔ اور ان کو بھی پیغام دیا گیا ہے، ان اہل ایمان کو جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، کہ وہ سامنے آ جائیں اور حق کا ساتھ دیں، مطلب چھپ کے رہنے کا اب وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک پیغام اس کے ذریعے سے ان کو بھی دیا گیا۔ تو آغاز تو اس طرح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، پھر کہ وہ غفور رحیم ہے اور عذاب دینے والا ہے، دونوں صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کی رحمت یا عذاب کے مستحق لوگوں کی جو ہے پھر صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر بڑی خوبصورت جو ہے ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے عرش کے فرشتوں کو ایک ٹاسک دیا ہوا ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے کچھ اور فرشتے بھی ہیں جو تمام انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا ذکر آگے آ جائے گا، یعنی وہ جتنے بھی لوگ انسانوں میں ہیں جو کہ نہیں بھی مانتے، کفار بھی ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے دعائے مغفرت مانگتے ہیں۔ کچھ ایسے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپوائنٹ کیے ہیں۔ تو یہاں پہ ان فرشتوں کا ذکر ہے خاص طور پہ کہ جو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ اہل ایمان ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو عرش کے فرشتے ہیں، ومن حولہ، اور اس کے جو آس پاس ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہم کے ساتھ، ویؤمنون بھی،
اور وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں وہ یستغفرون للذین آمنوا، اور استغفار کرتے رہتے ہیں اہل ایمان کے لیے، ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے اللہ تیری رحمت ہر چیز کو جو ہے ڈھانپے ہوئے ہے، وعلما، علما، تو فغفر للذین تابوا، اور اس طریقے سے تیرے علم نے بھی ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو بس ان کو تو بخش دے، اور ان کی توبہ قبول فرما، اور وہ جو ہے کہ واتبعوا السبیل وقہم عذاب الجحیم، اور یہ تیری راہ کی پیروی کریں، یعنی ان کو توفیق دے کہ تیری راہ کی پیروی کریں اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے حاملین عرش اور ان کے آس پاس کے فرشتے جو ہیں یہ دعائیں کرتے ہیں، اور اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشگی والی جنت میں لے جا، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں بھی ان سب کو جو نیک عمل کرتے ہیں، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو نیک لوگ ہوں گے نا، رشتہ دار ہوں گے، جیسے ایک فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے ایک ہی جگہ پہ رکھیں گے جنت کے اندر، یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے۔ تو اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا اگر درجہ کم ہے تو ان سب کو نیچے لے آئیں گے، بلکہ جس کا ان سب میں درجہ بلند ہے باقیوں کو پروموٹ کر کے اس کے قریب لے آیا جائے گا، اور وہ ایک ساتھ رہیں گے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا یہاں پر۔ اور پھر جو جہنم والے جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے کہ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، وہ جو پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اے رب تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو دفعہ زندگی دی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر چکے، اب کیا اس سے نکلنے کا راستہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ دو موتیں اور دو زندگیاں، ان کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ پہلی جو موت ہے وہ بیسیکلی رحم مادر میں ہے، وہ جو ایک مردگی کی کیفیت ہے نا، اس سے پہلے بھی ایک زندگی ہم گزار چکے ہیں جو کہ پری لائف ہے، اسے زندگی شمار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ زندگی پہلی یہی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اور دوسری زندگی پھر وہ جو موت کے بعد ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہم گزار کے ہیں وہ پری لائف اسے کہہ لیں جو بھی ہے، لیکن اس کے بعد ایک موت کی کیفیت ہے جس میں ہم ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے اس کی ساری تشریح ہے کہ دو موتیں اور دو زندگیاں، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا نکلنے کا راستہ ہے؟ ظاہری بات ہے نکلنے کا راستہ تو اس وقت نہیں ہوگا۔ اور پھر روز محشر کا وہ ایک جو ہے بڑا ہی ہلا دینے والا منظر بھی ہے، جہاں پہ جس کے ایک نقشہ کشی کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم ہم بارزون، کہ اس دن جو ہے سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، لا یخفا علی اللہ منہم شیء، اور ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ تو اس دن پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو جب مطلب تباہ کر دیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی اور سب لوگ کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس دن کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ صحیح بخاری میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا، جس کا ذکر پہلے بھی سورہ وہ زمر کے اینڈ میں آیا تھا، اور پھر فرمائے گا ان المالک، ٹھیک ہے، میں بادشاہ ہوں، یا ان الملک، این الملوک الارض، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کوئی بھی جواب نہیں دے گا، ظاہری بات ہے کون جواب دے سکتا ہے؟ تو لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ پھر خود ہی اللہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ ٹھیک، تو یہ ہے اصل حقیقت تو یہی ہے، وہی اصل بادشاہ ہے، باقی تو بس جو ہے ان کو عطا کردہ وہ بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد پھر مزید کچھ ان کا ذکر ہے کہ جو ناکام ہوں گے ان کے ساتھ ان کا جو برا انجام ہوگا اس کا ذکر ہے، اور پھر جو ہے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا اور واضح جو ہے دلیل کے ساتھ بھیجا، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، ان سب نے کہا کہ یہ ساحر اور جھوٹا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ذکر ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہ کانٹیسٹ جیت چکے تھے، جب آپ کو پتہ ہے جادوگر سامنے آئے تھے، جادوگر جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ایک طرح سے سب کو پتہ چل چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، تو اس کے بعد کا یہ معاملہ ہے کہ ایک تو فرعون نے یہ کیا کہ ان کی قوم کے اوپر جو ہے ایک دوبارہ سے وہی عذاب مسلط کر دیا جو بڑے فرعون نے مسلط کیا تھا۔ بڑا فرعون جو تھا وہ کیا کرتا تھا کہ ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ ذبح کرتا تھا، ان بیٹیوں کو جو ہے زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو یہ کافی عرصے سے جو ہے یہ عذاب، یہ جو لا تھا یہ ختم ہو گیا ہوا تھا، یعنی اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا تھا، لیکن یہ چھوٹا جو فرعون ہے، فرعون کا بیٹا منفتح، اس نے دوبارہ سے وہی حکم جو ہے جاری کر دیا اس غصے میں آ کے۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام
کے حوالے سے جو ہے اس نے ڈسکشن شروع کی فرعون نے اپنے دربار میں کہ مجھے اجازت دو کہ میں نا موسیٰ کو قتل کر دوں، ٹھیک ہے، تو کیا خیال ہے اس کا؟ اس پہ جب بات ابھی ڈسکشن ہو ہی رہی تھی، شاید کئی دن وہ ڈسکشن چلی ہو، کیونکہ اس کو خدشہ تھا کہ میں اگر یہ اسٹیپ لیتا ہوں تو شاید کوئی ریزسٹنس ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو عام بندے تو ہیں نہیں، وہ تو بڑے ایک کی مطلب پرسنالٹی ہیں، اور آ، مطلب وہ دربار میں بھی رہے ہیں، ان کے چاہنے والے باقی جگہوں پہ بھی ہیں، تو اس لیے اس نے ڈسکشنز جو ہیں شروع کی۔ اس دوران جب موسیٰ علیہ السلام کو بات پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو بھی کرنا ہے کر لے، ٹھیک ہے، وہ آ، جو ہے وہ خود ہی اس کو نمٹ لے گا۔ خیر اس پہ جب ایک حتمی فیصلہ ہونے لگا تھا، یعنی جو قریب لگتا ہے جیسے کہ بات کمپلیٹ کنکلوڈ ہونے والی تھی، تو اس وقت جو ہے مومن آل فرعون، جن کا نام جو ہے وہ آ، مختلف جو روایات میں آتا ہے حزقیل ہے یا شمان ہے، تو یہ جو ہے وہاں پر اس وقت ایمان لا چکے تھے، لیکن ایمان اپنا انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور یہ بڑی کی پوزیشن پر تھے ان کے دربار میں، فرعون کے کزن بھی تھے، اور اس لیے جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فیصلہ کرنے والے ہیں تو اس وقت وہ سٹینڈ لے لیا انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے ان کا پھر وہ خطاب شروع ہوتا ہے، بڑے جوش میں انہوں نے پھر خطاب کیا ہے پھر ان کے سامنے بغیر کسی خوف کے، وقال رجل مؤمن، تو وہاں اس وقت جو ہے ایک مومن جو تھا اس نے کہا کہ من آل فرعون، جو آل فرعون میں سے تھا، یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہ اتقتلون رجلا، کہ تم قتل کرتے ہو اسے اس جرم کی پاداش میں کہ ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے، وجہ اور کیا ہے کہ وقت جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہیں، یعنی وہ ریشنل مطلب بلیور تھے، وہ کہتے تھے دلائل آ چکے ہیں، واضح نشانی آ چکی ہیں، معجزات آ چکے ہیں، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوں، اگر موسیٰ جو ہے جھوٹے ہوں تو ان کا وبال تو انہی پہ پڑے گا، لیکن وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر وہ سچے ہوئے تو پھر تمہارا کیا بنے گا، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ تو تم پر آ ہی پڑے گا، ٹھیک ہے، جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے رہبری نہیں کرتا ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، تو ذرا سوچو کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہ تمہاری ہے، ٹھیک ہے، اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ غالب، جو سب سے بڑا غالب ہے، ہم پر جو ہے وہ غلبہ پا لیا اس نے، تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا، اب جب اس نے دیکھا کہ فرعون یہ تو بڑی بات یا بات کا اثر باقیوں پہ بھی ہونے لگا ہے، تو اس نے کہا کہ میں تو وہی تمہیں دیکھو بتا رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں بھلائی کی راہ پہ تمہیں ڈالنا چاہتا ہوں، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ تمہیں نجات مل جائے جو ہے موسیٰ علیہ السلام جیسے لوگوں سے، تو اس لیے میں کہہ رہا تھا۔ اس مومن نے جو ہے اپنی تقریر جاری رکھی، کہا کہ میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب آ جائے گا جو اور امتوں پر آیا ہے، جیسے امت نوح اور عاد اور سمود اور اس کے بعد والوں کا حال ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا، اور مجھے تو تم پر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر ہے کہ شاید وہ قیامت ہی آ جائے، جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ گمراہ کر دے گا اللہ گمراہ کر دیتا ہے اسے، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہادی نہیں ہوتا۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، یہ کیا بات ہے کہ تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ لگتا ہے کہ وہاں پہ دربار میں کچھ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی ان کو، کہ بس بہت ہو گیا، مطلب آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ چھوڑ دو، بس اب بات کھلی ہے تو اب کھلنی ہی چاہیے۔ تو اے میری قوم کے لوگوں، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم مجھے جو ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے جو ہے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں، جس کا کوئی علم تمہارے پاس نہیں ہے، وہی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، وہی پوائنٹ جو بار بار قرآن میں آتا ہے کہ ریشنل ہونا پڑے گا آپ کو، اگر آپ بچنا چاہتے ہیں فتنوں سے تو پھر دلیل پہ بات کرو۔ تو یہی وہ کہ انہوں نے کہا کہ کوئی علم تو تمہارے پاس ہے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ تو نہ تو دنیا میں پکارنے کے قابل ہے نہ آخرت میں پکارنے کے قابل ہے، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، وہ حد سے گزرنے والے ہی یقیناً جو ہے اہل دوزخ ہوں گے۔ بس آگے چل کر تو میری باتوں کو یاد کرو گے، آج تو ٹھیک ہے تم نہیں بات مان رہے، لیکن یاد کرو کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ تو جب انہیں پتہ چل گیا کہ اب یہ فرعون ان کو بھی نہیں چھوڑے گا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں میں اپنا معاملہ، بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ ہے جی ان کا پورا وہ جو ہے سٹینڈ جو انہوں نے اس وقت پہ لیا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے وہ پورا ان کا جو بیان ہے وہ یہاں پہ
قیامت تک کے لیے اسے ثبت کر لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بعض موقعوں کے اوپر جو ہے جب اس طرح لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، اصل میں رائٹ ٹائم پہ آپ کو کھڑا ہونا ہوتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے جس وقت ضرورت ہو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بعض لوگ جو ہیں جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت تو سٹینڈ لیتے نہیں ہیں، بعد میں پھر جو ہے وہ خیال آتا ہے ان کو۔ تو جی جی، سفارش کے معاملے میں تو بڑا کلیئر ہے نا کہ سفارش جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ قبول ہو۔ تو یہ تو بات کلیئر ہے۔ باقی نیک لوگ بھی سفارش کریں گے اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت ہوگی تو، لیکن اسے قبول یا رد کرنا ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ خود نیک نہیں ہیں، شرک میں مبتلا تھے، جہنم میں تھے، تو جہنم میں چلے گئے، تو ان کے لیے تو پھر نہیں قبول ہوگی۔ ہاں، جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، شرک نہیں کیا تھا انہوں نے، تو پھر ٹھیک ہے، ان کے لیے سفارش جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قبول ہوگی، اور جو ہے جو نیک لوگوں کی بھی سفارش ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عبادات کی سفارش بھی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ بھی شفاعت کرے گا، ٹھیک ہے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کو اجازت دینی ہے اور کس کے لیے یہ قبول کرنی ہے، تو یہ بات یاد رکھیے۔ اچھا، اس کے بعد آپ وسلم کو تسلی ہے مشرکین کو جو ہے مشرکین کے جو انکار ہے نا سب کچھ جاننے کے باوجود، اس کی اصل وجہ بتا دی گئی ہے، اور وہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں تکبر کے اندر ہیں، یہ نہیں ماننا چاہتے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، کوئی بنیاد نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو تو بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بات کلیئر ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی روش بیان کرتے ہیں کہ وہ تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ کو تم پکارو، اہل ایمان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا مشن جاری رکھو، اور جب مشکل پڑے تو اللہ کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دعوت قبول کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو بہت بہت خوبصورت آیت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ نہیں، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ اس کو پکارو، وہ تمہاری دعا قبول کرتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ بھی اللہ کی عبادت سے استکبار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یعنی جو نہیں پکارتا وہ تکبر کرتا ہے، اس لیے پکارنا کبھی نہیں چھوڑنا ہم نے اللہ تعالیٰ کو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو اللہ کو نہیں پکارتے، اور جو غیر اللہ کو پکارے گا وہ تو ہے ہی مشرک، لیکن جو اللہ کو نہیں پکارتا تو وہ بھی استکبار میں ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ ہم اسے پکاریں اور اس سے مانگیں۔ اس لیے دعا کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اندر دعائی تو ہوتی ہے، مین جو چیز کیا ہے اس کے اندر دعائی ہوتی ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ ہے، وہ بھی ایک دعا ہے، پھر اس کے علاوہ اور دعائیں بھی ہم پڑھتے ہیں سجدے میں، رکوع میں، تو دعا ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر تو بڑی تفصیل آتی ہے کہ دعا هو العبادت، دعا ہی اصل عبادت ہے، بلکہ فرمایا کہ دعا مخ العبادت، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اور دعا کے حوالے سے جو جتنی بھی حدیث ہیں اگر ان کو سمرائز کریں تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ دعا اتنی پاورفل ہے کہ اس سے تقدیر بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جسٹ امیجن کہ اس کی پاور کتنی ہے۔ یعنی صحابہ یہ دعا کیا کرتے تھے، ہم پہلے بھی ذکر کر آئے ہیں کہ اگر میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے، میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ تو اسے تبدیل کر دے کہ تیرے ہاتھ میں ہی الکتاب ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ کیا کرتے تھے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، تو ہمیں بھی کثرت سے جو ہے یہ دعا کرنی چاہیے۔ پھر دعا کے حوالے سے یہ بھی بات آئی ہے کہ دعا ہمیشہ جب بھی آپ مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ قبول نہ ہو۔ ہاں، قبولیت کا جو ہے وہ قبولیت کی صورت چینج ہو جاتی ہے، اس میں تین آتی ہیں صورتیں۔ ایک تو یہ کہ جو مانگا وہ مل گیا، ٹھیک ہے، بعض اوقات جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ جو مانگا وہ مل جائے، تو پھر دوسری صورت جو ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کے عوض
کوئی بلا ٹل جاتی ہے، کوئی آپ کے اوپر جو کوئی بلا آنے والی تھی اللہ اس کو ٹال دیتا ہے، تو یہ بھی فائدہ ہے اس کا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے اور اللہ نے اس کا اجر آخرت کے لیے سنبھال لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا تو بڑا فائدہ ہے، کیونکہ آخرت میں ہی تو اعمال کی ضرورت ہوگی، اور وہاں جب ہم دیکھیں گے کہ اتنے اعمال ہمارے اس ایشو کے اس حوالے سے جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہوئے، کہ ہماری وہ دعائیں جو دنیا میں اللہ نے قبول نہیں کی کسی وجہ سے، ان کا اجر یہاں پہ محفوظ ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی کو پتہ چلے گا کہ میری دعاؤں کا اتنا اجر ہے وہ جو قبول ہوئیں اور دنیا میں مجھے فائدہ نہیں ہوا، تو وہ حسرت کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل بات ہے کہ دعا جو ہے وہ ضرور مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور مسلسل مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہے جی؟ اس میں کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ چلیں ابھی تک تو کوئی کوشچن نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ جی کیجئے کوشچن۔ جی کوشچن کر لیجئے، اگر آپ ٹائپ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، کہ نمبر آ رہا ہے بس یہاں پہ۔ چلیں جب آپ وہ ٹائپ کر لیں گے تو اس کو ہم ٹیک اپ کر لیں گے، ابھی چلتے ہیں آگے۔ اس کے بعد پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں توحید کے مختلف دلائل دیے گئے ہیں، نہ ماننے والے پر وعید سنائی گئی ہے۔ بہت سے جو دلائل ہیں تخلیق کے حوالے سے، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے ان کا ذکر ہے۔ آ، پھر جو ہے رسولوں کے حوالے سے بات آئی ہے کہ جو رسولوں کو نہیں مانتے ان کا حال کیا ہے، ان گردوں میں توق ہیں اور زنجیریں ہوں گی جن سے ان کو گھسیٹا جائے گا، پھر جہنم کی آگ میں ان کو جلایا جائے گا، اور پوچھا جائے گا جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ کے صفات ہے وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہہ گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے نہ تھے، یعنی اس طرح اللہ کے سامنے انکار کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسی بات کرنی ہے، واؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے ان کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ تو یہ ان کے انجام کا ذکر ہے۔ اب توحید کے پھر مزید دلائل ہیں، پھر نہ ماننے والوں پر وعیدیں ہیں، چوپایوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو ہم استعمال کرتے ہیں سواری کے لیے بھی اور دیگر جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ام، اس کے بعد جو ہے ہاں یہ سورج جو ہے کنکلوڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ فصلت ہے، یہ سورہ حامی میں سجدہ ہے۔ سورہ حامی میں سجدہ جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کا زمانہ نزول بھی تقریباً وہی زمانہ ہے 5 سے 6 نبی، کیونکہ عمر الخطاب کے ایمان لانے سے پہلے کا یہ زمانہ ہے جب یہ واقعہ پیش آیا، جو بالکل آغاز میں جس کا ذکر ہے۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ سرداران قریش جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جی میں ابھی اس کو اس سوال کو لیتا ہوں یہ واقعے کے بعد۔ تو یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت جو ہے ایک ان کا بہت بڑا سردار تھا، جڑا بڑا مدبر سردار مانا جاتا تھا، عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ بن ربیعہ جو ہے یہ ابو سفیان کا سسر بھی تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں ذرا جا کے رسول اکرم یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ آخر ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو کچھ میں آپشن رکھتا ہوں ان کے سامنے، شاید جو ہے یہ مان لیں تو یہ ہماری مخالفت ختم ہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ تو یہ وہاں جاتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے کہتے ہیں کہ اے بھتیجے، اس طرح کر کے نا بڑے پیار سے بات کرتے ہیں ان سے کہ بھتیجے دیکھو جو تم پیغام لے کر آئے ہو اس نے بڑا ہمارے لیے مسئلہ کیا، بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہمیں، ٹھیک ہے، اور بڑا تفرقہ بھی پڑ چکا ہے اور گھروں میں بھی بڑے تفریق ہو گئی ہے۔ تو اب اس کو ہم سیٹل اگر کرنا چاہیں تو میں کچھ آپشنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دیکھو ان میں سے کیا آپشن آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ابو الولید ان کی کنیت تھی، کہا ابو الولید بتاؤ، آپ بتائیے کہ کیا آپ آپشن رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی پہلی آپشن تو یہ ہے کہ اگر تو آپ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں اس سے آپ کا مقصد مال ہے، یعنی آپ مال چاہتے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سارے سردار مل کے آپ کو
اتنا مال دے دیتے ہیں کہ آپ پورے جو ہے ہمارے قبیلے کے یا اس علاقے کے سب سے امیر آدمی بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر تو آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اور اگر اے بھتیجے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی جن آپ کے ساتھ چمٹ گیا ہے، یا آپ کو اس نے جو ہے خپتی بنا دیا ہے معاذ اللہ، تو ہم اپنے خرچے پہ طبیب جو ہے وہ لا کے آپ کا علاج کروا دیتے۔ اچھا، اب اسے یہ تینوں جو تھیں، جو اس نے آپشنز رکھے ہیں، یہ بڑی ایک طرح سے توہین تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اے وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے برداشت سے کام لیا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ ٹھیک ہے ابو ولید، آپ نے بات کر لی، اب میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے یہی سورہ فصلت جو ہے اس کی شروع کی آیات تلاوت کی، اور اس میں جو ہے وہ جب سننا شروع کیا اس نے عتبہ بن ربیعہ نے، تو یہ بالکل ہکا بکا ہو گیا، اور اس کے ہاتھ جیسے یوں پیچھے کر کے بیٹھا ہوا تھا اور سنی جا رہا تھا۔ اور جب ایک جگہ پہ آپ اس نے پہنچے تو وہاں پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس، بس کیجیے۔ اور اس کے بعد وہاں سے یہ پلٹ کے جب واپس آیا تو سردار قریش نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے، تو آ کے ان سے کہتا ہے کہ دیکھو، میں نے جو کلام سنا ہے میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا، یہ کلام ضرور کچھ آ، تبدیلی لے کر آئے گا، اور میں تمہیں ایک مشورہ دینے والا ہوں، اس کو سنو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو اپنے ہاتھ پہ۔ اگر تو عرب اس پہ غالب آ گئے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور تمہاری جو مخالفت ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اگر یہ غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ لیکن وہ نہیں ماننے نے کہا تمہارے اوپر بھی ان کا جادو چل گیا ہے۔ تو اور ایک اور جو روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے جیسے عذاب آیا چاہتا ہے، یعنی اس طرح جو ہے کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ ہے جو کہ بالکل اس کے آغاز میں جو ہے وہ آ، اس کی طرف سے ایک ریفرنس ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو اب ہم دیکھتے ہیں۔ جو کویشچن جو تھا، اس کو تھوڑا ایڈریس کر لیتے ہیں۔ ایک کویشچن تھا کہ آ، مخلصین، اس میں جو کہا گیا ہے کہ اچھا، مخلصین لہ الدین، یعنی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالص ہونی چاہیے۔ ایک تو دعوت، ایک تو جو ہے عبادت۔ وہ سورہ زمر میں آ گیا تھا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے خالص کر کے دین کو اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب دین میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ریا جیسے ہے، اب ریا ایک بندہ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی اللہ کے ہاں، ٹھیک؟ کیونکہ جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ کسی کے لیے آپ نے کر دی تو وہ پھر اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے قیامت والے دن شہید بھی پیش ہوگا، سخی پیش ہوگا، اور عالم پیش ہوگا، اور یہ حالانکہ تینوں بڑے بڑے کام ہیں، بڑا اس کا اجر ہے۔ اور یہ جب اللہ تعالیٰ سے اجر مانگیں گے تو ان کو کہا جائے گا نہیں، تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کو۔ وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیوں؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ شہید کو کہ تم نے جو حاصل شہادت کا درجہ پایا، وہ اس لیے پایا تھا کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، وہ کہا جا چکا، ٹھیک؟ اب تمہارا یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے۔ جو سخی ہے اسے کہا جائے گا تم اس لیے جو ہے خرچ کرتے تھے مال کہ تمہیں لوگ سخی کہیں، وہ بھی کہا جا چکا، یہاں پہ اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو تیسرا ہے، یعنی جو عالم، اس سے بھی کہا جائے گا تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، وہ بھی کہا جا چکا۔ تو ریا جو ہے نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ اب اخلاص نہیں رہا نا اس عبادت کے۔ اس طرح دعا بھی خالص اللہ سے ہے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو کسی اور سے بھی امید ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں، اسباب اپنی جگہ پہ ہیں، اسباب آپ نے جو ہیں اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن اسباب اختیار کرنے کا جو وہ ہے اصول ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یعنی اس سبب کو 3 دفعہ سے زیادہ نہ انووک کریں۔ مطلب فار ایگزامپل کوئی شخص ہے جس سے آپ نے مدد مانگنی ہے، آپ نے اسے کہہ دیا بھائی اس کام میں میری مدد کر دو، وہ نہیں کرتا، دوسری دفعہ ریمائنڈ کر دو، تیسری دفعہ ریمائنڈ کر دو، اس کے بعد جو ہے یہ بنتا نہیں ہے کہ پھر بھی آپ اس کے پاس جاؤ، کہ اس نے کرنی ہوتی تو وہ کر دیتا آپ کی مدد، لیکن نہیں کر رہا تو پھر آپ وہاں سے آگے جائیں۔ یہی مسئلہ سب اسباب کا ہے، اسباب پہ ہم نے رلائی نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ پہ ہی رلائی کرنا۔
جی ایک اس میں بڑے اس کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ عربی جانتے تھے اور عربی فصاحت و بلاغت کو جانتے تھے. ایک تو یہ ہے اور اس کے جو مختلف نوانسز ہیں نا، مطلب ایک لینگویج کے نوانسز ہوتے ہیں، ایک انداز ہے. جیسے ہے نا اقبال کی شاعری جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک شعر بڑا زبردست ایسا ایسا شعر ہوتا ہے کہ وہ اثر ڈالتا ہے. تو قرآن مجید جو ہے شاعری تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک خاص اس کا ایک انداز ہے جو پوزیس کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اگر قرآن کی فصاحت و بلاغت آتی ہے تو پھر اس کو ہم زیادہ اس سے اثر قبول کر سکتے ہیں. دوسرا جو پڑھنے والا ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات آپ نے بتایا آپ کو کہ اچھے قاری کی آواز میں آپ ایک مقام سنتے ہو، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. جب آپ خود پڑھ رہے ہو تو آپ اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. تو وہ جو سنانے والے تھے وہ کون تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ٹھیک ہے. تو تو یہ اصل جو ہے نا بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. پھر ماحول ہوتا ہے، وقت ایسا ہوتا ہے جس میں واقعی آپ ریسیپشن کے موڈ میں ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اچھا قاری کی آواز میں اگر آپ قرآن کو سنتے ہیں اور آپ سمجھ بھی آ رہا ہو آپ کو، تو پھر قرآن آپ کو آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. سورہ فصلت جو ہے اس میں شروع میں وہی تمہید ہے، توحید پر بڑی دلیل ایک دی گئی ہے. تو شروع میں تو انداز ایسے ہی ہوتا ہے آغاز اس کا کہ تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیہ لقوم یعلمون. کہ حامیم یہ اتاری ہوئی ہے یہ کتاب بڑی مہربان ہستی کی طرف سے جو رحمان اور رحیم ہے. ایسی کتاب ہے جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. ایسا قرآن ہے جو عربی زبان کا ہے تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں جو علم والے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ماننے والے ہیں ان کو خوشخبری سنائی گئی ہے، جو نہیں ماننے والے ہیں ان کی نیچر کو بتایا گیا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے. اور اس کے بعد پھر ایک دلیل دی گئی ہے اس کے اوپر، بہت بڑی دلیل دی گئی ہے. اس سے پہلے جو ہے 6 دنوں کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین آسمان تخلیق کیے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان 6 دنوں کو کھولا ہے. ان 6 دنوں میں جو ہے ڈویژن کیسے تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کل اینکم تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین. تو آپ کہہ دیجیے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے، اور تم اس کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا. یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ اس پوری جو کاسموس تھا اس کے اندر جو پلانٹس بننا شروع ہوئے یا جو بھی سلسلہ تھا اس میں زمین جو ہے پہلے بنی ہے. تو 2 دن میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو بنا دیا. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. تو یہ سب چیزیں جو ہیں پھر آگے 2 دن میں کمپلیٹ ہوئیں. اس کے اندر پہاڑ ڈال دیے گئے. اچھا اس کے اوپر جو ہے جو رزق کے سارے خزانے ہیں وہ اس میں رکھ دیے گئے اور برکت رکھ دی گئی. اور تمام جتنی بھی غذائیں ہیں یا رزق ہیں قیامت تک کے لیے جو بھی مانگنے والے لوگ ہیں ضرورت مند ہیں ان کے لیے اس میں سامان جو ہے وہ فراہم کر دیا گیا. اقواتها فی اربعۃ ایام. اور یہ پروسیس کمپلیٹ ہوا 4 دنوں میں. سواء للسائلین، تمام ضرورت مندوں کے لیے ضرورت کو جو ہے اس میں پورا کر دیا گیا، سب کچھ ڈال دیا گیا. ثم استوى الى السماء. پھر اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ہم آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے. وہی دخان، وہ دھوئیں کی شکل میں تھا. فقال لها وللارض، اللہ نے اس سے کہا آسمان سے اور زمین سے کہا ائتیا طوعا کرہا، آتے ہو اپنی مرضی سے یا کراہت سے. تو دونوں نے کہا قالتا اتینا طائعین، ہم تو اطاعت سے آتے. تو اب اس میں بڑی اب ذری بدر سائنٹیفک ڈسکوریز ابھی ہو رہی ہیں. ابھی تک تو ہم اس تک نہیں پہنچے کہ یہ ڈویژن کیسے تھی، یعنی 6 دن سے مراد کیا ہے ابھی تو ہم یہ بھی نہیں جان سکے. جب ہم اس کو جان لیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ 2 دن میں یہ پہلے یہ ہوا تھا پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا. یعنی یہ سارے پروسیسز جو ہیں یہ ابھی وقت لگے گا اور اس میں زیادہ کلیئرٹی آئے گی. ابھی تک تو جو ہے ابھی ہم ان 6 دنوں کے حوالے سے بھی کچھ زیادہ تفصیل نہیں جان پائے کہ اس سے کیا مراد ہے. شور کی آواز؟ ہاں کوئی شور کی آواز آ رہی ہے یہاں سے یا کسی کا مائک کھلا ہوا ہے؟ چلیں.
جی دیکھیں، یہ مخلوقات جو ہیں ہمارے نزدیک تو شاید یہ بے جان مخلوقات ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ باشعور مخلوقات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آسمان، زمین اور پہاڑ تو وہ ہیں جن کے سامنے تو یہ امانت پیش کی گئی تھی جیسے ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اب ہمیں نہیں سمجھ آ سکتا ابھی فی الحال کہ یہ کیسے شعور رکھتے ہیں اور کیسا ان کا وجود ہے۔ آسمان بھی کیا شعور رکھتے ہیں، اور کیا آسمان جو ہیں وہ باقاعدہ ایک پرسنالٹی ہے ایک آسمان، اور کیا زمین بھی ایک پرسنالٹی رکھتی ہے، پہاڑ بھی پرسنالٹی رکھتے ہیں؟ نہیں، ابھی تو ہم نہیں جان سکتے، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کس طرح شعور رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک تو یہ باشعور مخلوقات ہیں، اور اللہ نے ملٹیپل دفعہ جو ہے قرآن کے اندر جو ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ ظاہری بات ہے ان کے سامنے امانت پیش کی گئی تھی تو یہ باشعور ہی ہوں گے نا، انسان کے سامنے بھی پیش کی گئی اور ان تین مخلوقات کے سامنے بھی پیش کی گئی۔ تو یہ بھی اگین مسٹریز آف اللہ ہیں، یہ کب انفولڈ ہوتی ہیں تو اللہ ہی جانتا ہے۔ قیامت والے دن دوبارہ ان کا صحیح پتہ چل ہی جائے گا، لیکن اس سے پہلے کیا ان کو ہم جان سکیں گے یا نہیں؟ ٹائم ول ٹیل، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم سر، آواز جی آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے۔ سر آسمان و زمین، ارض ارض کا جو ورڈ یوز ہوا ہے قرآن پاک میں، وہ اسی زمین کے لیے، کیونکہ جو ایک منٹ، زمین و آسمان. جی جی آپ دوبارہ پوچھیے۔ سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ ارض جو ہے السماء اور ارض کے ورڈ بہت دفعہ قرآن پاک میں یوز ہوا ہے، لیکن جب ہم وہ ڈسکوریز دیکھتے ہیں تو ارض سے مراد یہی زمین ہے، کیونکہ جو ہے آپ نے بتایا کہ 2 دن میں یہ زمین بنائی، 2 دن ہی نا؟ تو جی اتنی بڑی کائنات میں 2 دن صرف زمین بنائی، تو مطلب یہ ارض سے مراد یہی زمین ہے. دیکھیں، اب اس میں جو ہے سورہ طلاق کے اندر اس کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، والارض مثلہن، اور زمینیں جو ہیں اس جیسی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ اسپیشل زمین ہے جس کو بنایا گیا ہے۔ اب جب مخلوقات کو جب وہاں پہ امانت پیش کی گئی تھی تو ہو سکتا ہے، ذریعہ بات ہے، وہاں ملٹیپل زمینیں ہوں، تو اشارات تو اس طرف ملتے ہیں کہ زمینیں تو زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ زمین جس پہ ہم آباد ہیں یہ اسپیشل اس کی حیثیت ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہماری مخلوقات میں ہماری ایک اسپیشل حیثیت ہے، جیسے انسانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسپیشل حیثیت ہے، اسی طریقے سے زمینوں میں اس زمین کی ایک اسپیشل حیثیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے پہاڑوں میں طور پہاڑ کی ایک اسپیشل حیثیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ زمین کو خاص زمین ہے، لیکن زمینیں زیادہ ہی ہیں، یعنی پورے ایک جنس ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور سورہ طلاق میں 7 زمینوں کا بھی ذکر آتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ یہ زمینیں جو ہیں ایک سے زیادہ ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، ایک تو آ، یہ بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دلوں پہ لحاف ڈال دیا ہے، پردے ڈال دیے ہیں، وہ تو بات کلیئر ہے، لیکن یہ جو مشرکین تھے نا، یہ تو تنزن یہ کہتے تھے، جو کفار تھے وہ تنزن کہتے تھے کہ یہ آپ کی تو باتیں میں سمجھ نہیں آتی، ہمارے دلوں پہ جو ہے گرانی ہے، ہمارے کانوں پہ گرانی ہے۔ تو اصل ہے تو اللہ کی طرف سے یہ مار پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو کہتے تھے وہ تنزن کہتے تھے، وہ مذاکرن یہ کہتے تھے کہ آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جیسے آج بھی آپ توحید کی بات ایسے لوگوں کے سامنے کریں جو شرک میں مبتلا ہیں، تو وہ کہیں گے جی آپ کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ کی باتیں ہضم نہیں ہوتی، ٹھیک؟ تو یہ اس طریقے سے وہ تنزن کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ جی چونٹی کا معاملہ بالکل آپ کے سامنے ہے کہ وہ تو بڑی باشعور مخلوق ہے، اور ویسے بھی یہ تو اب ہمیں پتہ ہے کہ چونٹی جس طرح آرگنائزڈ کمیونٹیز بناتی ہے، تو وہ ان کے اندر جو سیلف کانشیسنس ہے وہ بہت ہائی ہے، ٹھیک ہے، باقی جانوروں کے بنسبت، تو یہ تو اب سائنس بھی پروو کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے قوم عاد اور سمود کی سرکشی اور اس کا جو ہے اس کا ذکر ہے،
اور ان پر جو عذاب کی کیفیت ہے اس کا بتایا گیا ہے. پھر جہنمیوں کے جو ہے جرائم ہیں ان کا ذکر ہے. اور پھر ان کے کان، آنکھیں اور کھالیں جو وہاں پہ گواہی دیں گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں جب یہ کان، آنکھیں اور کھالیں بولنا شروع کریں گی تو لوگ بڑے حیران ہو کے کھالوں سے کہیں گے اپنے، ایک وکالو لجلودہم، وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہ لما شہدتم علینا، تو تجھے کیا ہوا، تو ہمارے خلاف شہادت کیوں دے رہی ہے؟ تو کالو انطقنا اللہ، وہ کہیں گی یعنی کھالے کہیں گے کالو انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بولنا سکھا دیا اس نے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے. آج ہم بات کریں گے وہو خلقکم اول مرہ الیہ ترجعون، اور اسی نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اور اسی طرف جو ہے سب لوٹ کے جائیں گے. تو اس طرح جو ہے کھالے بھی جو ہے وہاں پہ وہ گواہیاں دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی اپنے جسم کے حصے ان کے خلاف گواہی دیں گے. یہ تو ایسے جو ہے نا گناہ کرتے تھے کہ جیسے اللہ کو خبر ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اسی چیز نے ان کو ہلاک کر دیا. اصل میں یہ جو من گھڑت سوچ ہوتی ہے نا، یہ جو آخرت کے حوالے سے ہمیں ریلیکس کر دیتی ہے، یہ انسان کے عمل کو تباہ کر دیتی ہے. اس وقت امت کا حال یہی ہے. اس وقت امت کا جو عمل ہے وہ اتنا بیڑا غرق اس کا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہمارے آخرت میں جو ایمان ہے اس کے اندر خرابی ہے. آخرت کے ایمان میں دیکھیں ذرہ برابر بھی ایک خرابی آ گئی نا، ایک ناپاکی کو آپ دودھ کے پورے جو ہے گلاس میں ڈال دیں تو وہ دودھ ناپاک ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جو ہے ایمان بالآخرہ کے اندر اگر ہلکا سا بھی شک ڈال دیا آپ نے، ایمان بالآخرت جو ہے وہ گیا، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی اور لائسنس اس سے مل گیا. تو یہی اللہ یہاں پہ بھی فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو ہم کر رہے ہیں، تو پھر یہ بے عمل ہو گئے، عمل ان کا خراب ہو گیا. تو اب یہ اللہ فرماتے ہیں جہنم میں ہی جلیں گے. اس کے بعد آ، کفار کی جو ہے طرف سے دعوت قرآن کی بھرپور مخالفت ہو رہی تھی، اس کا ذکر ہے. اور جو ہے آخرت میں وہ حسرت کریں گے. اب اس میں وہی ہیومن سیٹن الائنس کا دوبارہ یہاں پہ ذکر ہے. تو وہ وہاں پہ یہ سارے جہنمی کہیں گے وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اور کافر لوگ کہیں گے یار اب ہمیں جن اور انسانوں کے وہ گروہ تو دکھا، نجعلہما تحت اقدامنا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہم تاکہ ان کو اپنے پیروں تلے رون دے. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیومن سیٹن جو الائنس ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور اس نے ہمیشہ تباہی مچائی ہے، گمراہ کیا، اور ابھی بھی یہ کام کر رہا ہے. تو لیکونا من الاسفلین، تک یہ نچلوں سے عذاب سخت عذاب میں جو ہے ڈلے جائیں. لیکن ان کی خواہش وہاں بھی پوری نہیں ہوگی، ان کو بھی عذاب ہوگا، ان کو بھی عذاب ہوگا. اور اس کے برعکس جو ہے اللہ تعالیٰ پر جو استقامت ہے اس کا ثمر اللہ بتاتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ جاتے ہیں اس کے اوپر، تو ان کے اوپر تنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ نہ خوف کھاؤ نہ حزن کھاؤ. ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بشارت لو ان جنتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جن کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی آخرہ، اور ہم تمہارے دوست ہیں ساتھی ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارے دل چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں سب کچھ ملے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. نہیں، وعدہ کیا گیا نا ہم سے کہ ہمیں جنت ملے گی، باغات ہوں گے، نہریں بہتے ہوں گی، حوریں ملیں گی، یہ سب تو ہمیں وعدہ کیا گیا تو مل ہی جائے گا. ہاں، اس کے علاوہ کسی شخص نے اور بھی اپنی مرضی سے چاہا ہے کچھ تو اس کو وہ بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں ملیں گی. نزلا من غفور الرحیم، اور آپ فرماتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے نا یہ بھی جنت کی جو ہے ابتدائی مہمان نوازی ہے. دیکھیں کہ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اصل میں جنت کی ضیافت ہے. جنت کی ضیافت تو وہ ہے جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو اگر کل بتا دیا جائے کسی مومن کو اسے جنت میں کیا ملنے والا ہے تو اس کا دل خوشی سے پھٹ جائے، یعنی اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے. عربوں میں یہ مشہور تھا کہ جب وہ سواری سے اترتا تھا نا ان کا گیسٹ، تو وہ ویلکم ڈرنک پیش کرتے تھے، ویلکم کھجور پیش کرتے تھے. اس کو وہ نزول کہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ تو نزول ہے، یہ سب کچھ یہ تو وی آئی پی لاؤنج ہے جنت کا. جو اندر ضیافت ہے وہ تو پتہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے جی.
اور یہ آیت اس حوالے سے واضح کرتی ہے کہ فرشتے جو ہیں ان وہ لازمی اترتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں ہمیں اس کاز کے لیے، اگر ہم اس کاز کے لیے کھڑے ہوں۔ تو یہ صرف خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دعوت دے رہے تھے صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف پکارنا سب سے بہتر پکار ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹپ جو ہے ایک دے رہے ہیں، نظر ایک ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا کہ لا یستوی الحسنۃ ولا السیئہ، بے شک جو ہے اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، لیکن ادفع باللتی ہی احسن، اگر آپ برائی کو احسن طریقے سے دفع کر پائے، یعنی آپ کے پاس آپ کے اوپر کسی نے زیادتی کی، آپ کی مخالفت کی، آپ اگر اسے آسان طریقے سے رفع کر پائے تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا جو کٹر دشمن ہوگا وہ آپ کا سب سے پکا دوست بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، بڑا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ اور یہ چیز اپنے اگر سمجھنی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سمجھیں گے آپ کہ کس طریقے سے ان کے بدترین دشمن، وہ لوگ تھے جو آپ کی جان کے در پہ تھے۔ عمر بن خطاب کو دیکھ لیں، کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ پھر اس کے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے پھر بعد میں اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ ہند جو تھی جس نے کلیجہ جبایا تھا عہد میں حضرت حمزہ کا، اس کو آپ دیکھ لیں، بعد میں مسلمان ہوئی۔ اور پھر جنگ یرموک میں عورتوں کی طرف سے لیڈ کر رہی تھی وہ لڑائی، وحشی جس نے حمزہ کو شہید کیا تھا رضی اللہ عنہ، وہ بعد میں مسلمان ہوتا ہے اور پھر بہت بڑا مجاہد ثابت ہوتا ہے۔ خود اکرمہ بن ابو جہل کا جو بیٹا ہے وہ اس گروہ میں شامل تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینہ ہجرت سے پہلے جو ہے وہ اٹیک کرنے والے تھے، وہ مسلمان ہوئے اور پھر بہت زبردست مسلمان بنے۔ تو یہ سب جو ہے اگزامپلس ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے لیکن یہ بات آسان نہیں ہے، یہ اسی کو نصیب ہوگی بات جو بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا اللہ کے لیے صبر کرنے والا ہوگا، تو یہ آسان نہیں ہے۔ اور اللہ ہی خالق ہے، اللہ فرماتے ہیں، اور اسی کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا وہ تم سب کو، تو اسی کو سجدہ کرو، کسی اور کو سجدہ نہ کرو۔ آیت سجدہ آتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں کجی یا ٹیڑھ تلاش کرنے والوں کا ذکر ہے کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، تو اللہ فرماتے ہیں جو ہماری آیات کے اندر الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کا جو لفظ ہے ہم عام معنوں میں جو اس کو ایتھیزم کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ایتھیسٹ جو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ الحاد کر رہے ہیں، لیکن الحاد جو ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے یا کوئی بھی جو بات سیدھی بات ہے دین کی، اس کو غلط مطلب پہنانا، ٹھیک ہے، پرورٹ کرنا میننگ کو، اور یہ وہ بہت باطل فرقوں کا وتیرہ ہے۔ وہ یہی کرتے ہیں کہ جو قرآن کی آیت ہے اپنی مرضی سے اس کی انٹرپریٹیشن کی اور پھر اس کے ذریعے سے گمراہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو الحاد دونوں طرح سے آتا ہے، ایک اپنے مسلمانوں کے اندر سے ہی الحاد آتا ہے، جیسے آپ دیکھیں جاوید احمد غامدی ہو گئے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو قرآن کی آیات کو آگے پیچھے گھما پھر آ کے جو ہے کیسے کیسے فتنے کھڑا کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ باہر سے جو آتا ہے، جو کفار ہیں وہ قرآن کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، جیسے ابھی پچھلے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کی ڈویژن کے بارے میں بتایا، تو ادھر جو ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہاں پہ 6 دن نہیں 8 دن بنتے ہیں، مطلب نان مسلم جو ہیں اعتراض اٹھاتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں، عربی جانتے نہیں ہیں، تو بس وہ انگلش ٹرانسلیشن سے نکال کے وہ 8 دن بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے جو ہے لوگ کفار بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر بھی لوگ ہیں ایسے منافقین جو کرتے ہیں، تو اس چیز کو ہمیں یعنی ہم ہوشیار رہنا چاہیے اس سے۔ آیت نمبر 33، یہ کس صورت کی آپ کہہ رہی ہیں؟ اسی صورت کی، سورہ فصلت کی؟ اچھا، سورہ فصلت کی آیت نمبر 33، اچھا دیکھ لیتے ہیں۔
کیا ہے اس میں؟ اچھا، وہی دعوت کے وجہ سے نا؟ تو ڈیفینیٹلی یہ تو آپ نے اللہ کی طرف پکارنا ہے. یہ جو دعوت آپ دیں گے دین کی، یہی اللہ کی پکار ہے. دین کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں، اللہ کے احکامات کی طرف بلائیں. یہ دعوت دین جو ہے، اس کو تو یعنی یہ ہمارے اوپر ہے بھی فرض. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ہم دوسروں کو دین کی طرف بلائیں. یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تو ہمیں ساری کوشش کرنی ہے. یہ بھی دعوت کا سلسلہ، جیسے آپ یہ اٹینڈ کر رہے ہیں، یہ میری طرف سے آپ کو دعوت جا رہی ہے. اب آپ آگے لوگوں کو دعوت دیں. فار ایگزامپل یہ سیشن ہو رہا ہے، اس کی طرف آپ دعوت دے دیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، وہ اس طرف آ جائیں. دیکھیں، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے. حضرت علی نے فرمایا تھا کہ تمہاری وجہ سے ایک بندہ بھی رائے ہدایت پہ آ گیا تو یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. دنیا اور اس میں کیا کچھ ہے، کتنے بڑے بڑے خزانے اللہ کے چھپے ہوئے ہیں، ان سب کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے تو اس کی ورتھ جو ہے وہ کم ہے. اور تمہاری وجہ سے ایک بندہ رائے ہدایت پہ آ جائے تو یہ زیادہ ورتھ ہے. تو اتنا بڑا اجر ہے اس کا. تو ہمیں جو ہے یہ تو بہت زیادہ کثرت سے جو ہے اسے کرنا چاہیے. اچھا، تو الہاد کے والے سے اللہ نے پھر وہ آگ کی وعید سنائی ہے. اور بتایا کہ دیکھو اس طرح نہ کرو ورنہ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. اچھا، آگے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک مزید بات ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اور بائی دا وے یہ سن لو، یہ میرا کلام ہے. یہ قرآن مجید کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑا بابقت کلام ہے. اس کے اوپر تو باطل حملہ ور ہو ہی نہیں سکتا، نہ پیچھے سے نہ آگے سے. کیوں کہ تنزیل من حکیم حمید، یہ اتارا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جو سب سے زیادہ وائز ہے اور سب سے زیادہ اس کی تعریف کی جاتی ہے. واقعی میں نے آپ کو کتنے ریفرنسز ابھی ہم نے یہاں ڈسکس کیے ہیں جب سے ہم نے کورس شروع کیا ہے، کہ ایسی آیت جو ہے جس سے لوگ گمراہی نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا تو اسی میں جواب ہوتا ہے اس کا، زیادہ تر تو اسی میں جواب ہوتا ہے، یا اس کے پیچھے اور آگے آیت کے اندر اس کا جواب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں بڑی محکم آیات ہیں. اس میں سے کوئی ٹیڑھ تلاش کر نہیں سکتا. یعنی اگر وہ کرے گا تو وہ اپنا مذاق ہی بنائے گا. ٹھیک ہے. یہ سوال کہ یعنی ہماری جو برے اعمال کو خوشنما کیسے بناتا ہے، شیطان کا کام ہی یہ. شیطان کے یہ سمجھیں کہ مین کاموں میں سے ایک کام ہے. لیکن کوئی بھی برا کام ہے، پہلے تو اس کو وہ نارملائز کرے گا. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل کوئی شخص جو ہے وہ سود کھا رہا ہے، تو اب اس کو ایسے طریقے سے اس کو نارملائز کرے گا کہ دیکھو یہ سود ہے، ٹھیک ہے تو بری چیز، لیکن یعنی سارے کھا رہے، سبھی کھا رہے ہیں، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، انفلیشن بھی تو ہو رہی ہے. اب اس طرح کر کے نا جسٹیفائی کرے گا. جسٹیفیکیشن پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ اس کو ایک اٹریکٹیو بناتا ہے. ٹھیک ہے، یار وہ کریں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، گھر یہ کریں گے تو گھر اپنا میں لے سکتا ہوں لیز، وہ جو ہے مورگیج پہ لیز پہ گاڑی لے سکتا ہوں. یعنی گاڑی جو ہے دیکھو کتنا اچھا آپشن ہے میرے پاس. نئی گاڑی میں 0 میٹر نکالتا ہوں، میرے دوستوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یار 0 میٹر گاڑی نکالی ہے. تو یعنی اس طرح یہ اس کو وہ مزین کرنا ہے. یعنی وہ اس کو اٹریکٹیو بنا دیتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس ٹریپ میں پھنستا ہے. یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سر یہاں جو ہے نیکی کو برائی کو نیکی سے دفع کرے، اور ایک جگہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اسی طرح سے برائی ہے. تو اس کو ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ اللہ کریں. یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایکنالج کر رہے ہیں اس بات کو کہ دیکھیں برائی اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اس سے اتنا ہی بدلہ لے لیں. اس سے آگے تو بڑھنا نہیں ہے نا آپ نے. لیکن اگر آپ معاف کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے. اس سے فائدہ بہت ملے گا آپ کو. تو لیکن کوئی اگر جتنی جاتی اس کے ساتھ ہوئی ہے اتنا وہ بدلہ لیتا ہے، تو یہ اس کے اوپر وبال نہیں ہے. مظلوم کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے کہ وہ بدلہ لیتا ہے. لیکن اللہ ہمارے معاف کر دو اگر، تو یہ تو بہت اس کا اجر ہے. دوسرا اس کا فائدہ بہت زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی دنیاوی فائدہ بھی ہے اور پھر اخروی فائدہ بھی ہے. سر لیکن یہ بھی ہے نا کہ قصاص کے اندر زندگی ہے. قرآن پاک میں
جی بالکل وہی، یعنی اس کے اندر حیات ہے، زندگی ہے تمہارے لیے قصاص کے اندر، اس میں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک آپشن رکھا ہوا ہے کہ تم اپنے جو قاتل کو معاف کر دو. تو یہ ایک اس لوپ کو توڑنے کے لیے بڑا فائدہ مند ہے کہ وہ جو ایک بعض اوقات جو ہے وہ کلنگز کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، تو اس لوپ کو توڑا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے. اور تو اس میں احسان کا پہلو ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کو پسند فرماتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ فورس نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تم کرو، لیکن اگر تم بدلہ لے لیتے ہو تب بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تمہارے اوپر جو ہے اس کا وبال نہیں ہوگا. ٹھیک. پھر لیکن اگر قصاص کا معاملہ دیکھا جائے اور قاتل کو کھلا چھوڑ دیا جائے، مطلب انسان کی جب اختیار کی جائے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں اور زیادہ مطلب ہاں نہیں، یہ بھول تو پھر کرے قاضی اور پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. دیکھیں یہ چیز قاضی کے تحت ہی ہوتی ہے، اور قاضی اگر دیکھے گا کہ ایک بندہ جو ہے یہ بہت شفاق قاتل ہے، سیریل کلر ہے، تو اس کو پھر وہ اجازت نہیں ہوتی پھر، یعنی اس میں پھر وہ انٹرمین کر سکتا ہے قاضی. یہ تو اس کے لیے ہے کہ ٹھیک ہے، جس سے اگر ہو گیا اس طرح معاملہ، مطلب خاندانی کوئی لڑائی چل رہی تھی، ڈسپیوٹ چل رہا تھا، اس میں اس نے کر دیا، تو اب اگر اس کے وارث مان جاتے ہیں تو چلو یہ ایک علیحدہ بات ہے. تو یہ لیکن اس یہ جو ہے وہ اس سیورٹی کے سویر کیسز کے اندر جہاں پہ ایک فساد فی الارض بندہ اس میں انوالوڈ ہے، ٹیررسٹ ہے، اور وہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے تباہی مچا چکا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے تو پھر وہی سزا ہوگی. طاقت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، انجام اعمال کے مطابق ہی ہوگا، اور مشرکوں کو معبود جو ہے اس کے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. ان کا ذکر ہے، انسان کا ناشکری کا ذکر ہے کہ انسان کو جب ملتی ہے اللہ کی طرف سے کوئی اچھائی مل جاتی ہے تو خوب اترانا شروع ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس سے کچھ آزمائش کرتے ہیں تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے. تو یعنی اور جب اللہ کی طرف سے جب انعام ملتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کا معاملہ ہے جو اللہ نے بیان کیا. پھر اللہ سورہ فصلت کے اینڈ میں فرماتے ہیں کہ ان قریب جو ہے آیات ہم دکھائیں گے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تمہارے آفاق میں بھی اور تمہارے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، تو کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے یہاں پہ ہو بہو ثابت ہوئی جب بڑے بہت سے حقائق آج دریافت ہو چکے ہیں. اب جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ رحم مادر میں بچے کی جو تخلیق ہوئی، اس کو جس طرح قرآن نے بیان کیا، اس میں پروفیسر کیتھ مور کی ٹیسٹیمنی موجود ہے. کتنے لوگ مسلمان ہوئے اس کی وجہ سے، تو یہ ایک واقعی فیکٹ ہے، اور بھی بہت سے حقائق جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے ہیں. اس کے بعد سورہ شورہ ہے. سورہ شورہ بہت سے اعتبارات سے بڑی اہم صورت ہے، کیونکہ سورہ شورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کو ڈیفائن کر دیا گیا تھا کہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اس لیے آپ بھیجے گئے ہیں. یہ مکی دور میں سورہ نازل ہوئی، زمانہ وہی ہے 5 سے 6 نبی. تو اس میں جب یہ بات واضح کر دی گئی کہ آپ کا مشن یہ ہے، تو اب کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی، ٹھیک ہے، کہ اس کے علاوہ کوئی بندہ سوچے. تو شروع میں تو اس کے اندر وہی اللہ کی کوئی تعریف ہے، اس کی رحمت کا بیان ہے، قدرت کا بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی دعوت پیش کرنے کی تلقین ہے. یہ شروع کا جو پارٹ ہے اس کے اندر یہی چیزیں ہیں، یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ آ جاتی ہے وہ آیت جس میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آپ کا مشن کیا تھا، بلکہ نہ صرف آپ کا مشن بیان کر دیا گیا، جتنے بھی انبیاء رسول اللہ وسلم آئے ہیں سب کا جو ہے مشن وہ ڈیفائن کر دیا گیا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شریعت کا وہی حکم رکھا ہے آپ کے لیے جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، اور جو اس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے کی تھی، کہ دین کو آپ نے قائم کرنا ہے اور اس میں تفرقہ نہیں کریٹ کرنا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعوت ہے جو بہت بھاری ہوگی مشرکوں پر، آپ جب یہ دعوت پیش کریں گے تو مشرک قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے واضح طور پہ تمام بڑے بڑے رسول جو ہیں ان کا ایک مشن یہاں پہ واضح کر رہی ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی واضح کر رہی ہے کہ ان کا مشن کیا تھا، دین کو قائم کرنا، دین کو غالب کرنا. وہ اسی لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے، وہ صرف تبلیغ کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ یہ احکامات ہے ٹھیک ہے آپ اس کو مان لیں، بلکہ وہ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے اسٹیبلش کر کے ہی دکھایا.
ٹھیک ہے، صرف واز نہیں کہے بلکہ ایک سوسائٹی جو ہے ان اصولوں کے مطابق کھڑی کر کے دکھائی۔ تو یہ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، آج امت مسلمہ جو ہے یہ جو حکم ہے اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہم نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے، ذاتی زندگی میں آپ نے دین قائم کر لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، باقی سب احکامات کو آپ پورا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ نہیں، قرآن مجید میں جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے وہ اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، سب کو آپ نے نافذ کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے عہد بھی لیا تھا، جس عہد کا ذکر سورہ احزاب میں بھی ہے، باقی جگہوں پہ بھی ہے، کہ تمام ان رسولوں سے انہیں اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ یہ 5 رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم السلام۔ ان سے یہ عہد دیا گیا تھا کہ اگر آپ کی زندگیوں میں کوئی دوسرا رسول آ جائے تو آپ نے دونوں نے مل کے جو ہے یہ کام کرنا ہے۔ بعض روایات میں ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ عہد دیا گیا تھا کہ جتنے بھی باقی رسول ہیں ان سے کہا گیا تھا کہ جب رسول آ جائیں تو تم نے یہ ہے لازمی ان کی اطاعت، ان کے ساتھ مل کے جو ہے یہ مشن پورا کرنا ہے۔ اور باقی جو فالوورز ہیں ان تمام رسولوں کے، ان سے یہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی مدد کرنی ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا عہد ہے جو اللہ نے دیا تھا، اور اس کے یہاں پہ بھی ذکر ہو گیا، اور اس سے رسپانسبلٹی بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے بتا بھی دیا کہ یہ ٹیڑھی کھیر ہے، یہ آسانی سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آج بالکل واضح ہو جاتا ہے، آج آپ دیکھیں، آپ نماز روزے کی دعوت دیتے رہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ ساری آپ دعوت دیں، آپ ایمان کی دعوت دیں، اور جو ہے رسومات کی دعوت دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اسرائیل میں بھی جا کے دعوت دے دیں گے تو آپ کو وہ اجازت دے دیں گے، آپ یو ایس میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، جہاں مرضی جائیں آپ جا کے دعوت دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بلکہ یورپ میں تو ہم نے دیکھا، انہوں نے اپنی بلڈنگز آفر کر دی، آپ ان کو مسجد بنا لیں۔ انہوں نے جو ہے اجتماعات، جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ان کے لیے جگہیں جو ہیں وہ الاٹ کر دی، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ کیونکہ یہ دعوت جو تھی وہ دین کی نہیں تھی نا، یہ دعوت تھی مذہب کی دعوت۔ مذہب میں تو کیا ہوتا ہے، ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں، بس۔ جبکہ دین تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس میں پولیٹیکل، اکنامک، سوشل سسٹم ہے، لاز ہیں، سب آ جاتا ہے۔ دا مومنٹ یو گیو دعویٰ ٹورڈز دین اسلام، اب کہتے ہو کہ دین اسلام کی دعوت آپ دیں گے، تو پھر اسی لمحے پھر آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے پھر کیا ہوگا، آپ کے لیے پھر سارے جو ہیں وہ القابات ہیں، آپ ٹیررسٹ ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے تبھی فرما دیا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، ابھی تک تو چلو آپ کی بات وہ شاید مان لیتے، لیکن اب وہ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان لوگوں نے اپنے پاس علم آنے کے بعد ہی اختلاف کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اختلاف کی گنجائش تو تھی نہیں، اور صرف ضد کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک پہلے ہی مقرر نہ کی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے پاس کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کے بارے میں شک میں پڑے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شاید ہم ہی لوگ ہیں کہ ہمیں جو کتاب ملی ہے قرآن مجید، تو ہم بھی شک میں پڑے ہوئے، پتہ نہیں یار کرنا بھی ہے کہ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں بس آپ تو لوگوں کو اسی طرح بلائیں، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا اس پر مضبوطی سے جم جائیں، اور ان کی خواہشوں کی پیروی آپ نے نہیں کرنی۔ اب وہ جو آج کل جو راک سٹار داعیز ہیں یا سیلیبریٹی داعیز ہیں، ان کو کون سمجھائے؟ جب ان سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ پوری دین کی دعوت پیش کرو، تو کہتے ہیں نہیں نہیں، لوگوں کا مزاج دیکھنا پڑتا ہے، اس کے مطابق بات کریں گے نا، تو پوری بات کر دیں گے تو پھر یہ لوگ متنفر ہو جائیں گے۔ تو اللہ ہمارے یہاں پر اپنے حبیب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ نے ان کی خواہشوں کے اوپر نہیں چلنا، پوری دعوت پیش کرنی ہے، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف قائم کروں، امرت لأعدل بینکم، میں تمہارے درمیان عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں صرف دعوت دینے کے لیے تبلیغی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، ہمارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تمہارے لیے ہیں، ہم تم میں سے، ہم اور تمہارے درمیان اب کو بحث نہیں ہو سکتی، اللہ ہی سب کو جمع کرے گا، اسی کی طرف جو ہے سب کا لوٹنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، ان کی جو کٹ ہو جاتی ہے اللہ کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک۔ تو یہ ہے جی، اور دین سے مراد جو ہے یہاں بالکل واضح ہے، تمام کوڈ آف لائف جو ہے، جتنے بھی احکامات ہیں وہ دین کا حصہ ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں پہ یہ تشریح کرنے کی کوشش کی، دین قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ توحید کی اصول قائم کر لیں بس، اس میں پورا دین شامل نہیں ہے، حالانکہ یہ قرآن مجید کی اگین آیات کے ساتھ الحاد ہے۔
قرآن مجید میں خود جو ہے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو دین کا حصہ کہا ہے. صرف اسی کو دیکھ لیں، سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی مرد زانی عورت کو 100 کوڑے مارو. اور ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور جو ہے اس اللہ کے دین کے نفاذ میں، رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کے نفاذ میں دل میں کوئی نرمی نہ آنے پائے. تو یہ کیسے پھر ہو گیا کہ دین سے مراد جو ہے صرف موٹے موٹے اصول ہیں توحید کے؟ یہ سارے احکامات کیسے آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں؟ تو یہ ساری تفصیل، اس کے علاوہ جو ہے دینی ملک کا ذکر ہم پہلے کر کے آگے ہیں سورہ یوسف کے اندر، کہ وہاں دینی ملک سے کیا مراد تھا؟ بادشاہ کا قانون. ٹھیک ہے، تو اگر قانون اس میں شامل نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کے اندر شامل؟ تو یہ بالکل قرآن کی آیات کے ساتھ الحاد ہے. نہیں، کدھر آئیں گے جی؟ جب آپ جو پیش کریں گے اسی طرف لوگ آئیں گے. تو آپ دین پیش کریں گے تو لوگ دین کی طرف آئیں گے، مذہب پیش کریں گے تو مذہب کی طرف ہی آئیں گے. تو بعد میں آپ چینج نہیں کر سکتے اس سے، آپ چینج کریں گے تو پھر وہ لوگ بھی متنفر ہوں گے. تو یعنی دین کو کمپلیٹ ہی پیش کرنا ہے آپ نے. اس کو آدھا کر کے پیش کریں گے تو پھر کچھ لوگ آ تو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کو آپ غلط دین پہنچا رہے ہیں، غلط کانسیپٹ آف دین جو ہے پہنچا رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کی پکڑ ہوگی. اچھا، اس پہ اللہ پکڑ نہیں کرے گا اگر آپ دعوت دیتے رہے اور کوئی بھی نہ آئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پکڑ اتنی تو ہوگی کہ یار آپ اپنا انداز بہتر کر سکتے تھے، وہ ٹھیک ہے، اتنی گرفت تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ بڑی گرفت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے دین چھپا دیا تو پھر تو سخت جو ہے مار پڑے گی، آپ ہی کو مار پڑے گی. جی، اسی کو کتمان حق کہتے ہیں نا، جو کہ یہود کے علماء کیا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ جو ایسا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے لیے وزن بھی نصب نہیں کرے گا اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کو فوراً جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پہ. تو ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. سر، جی جی. ایک اسکالر کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ان سے سوال پوچھا گیا تھا، یہ جو عقیم الدین والی آیت ہے، تو آ، یہ تمام انبیاء کا یہی مشن کہا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، یہ جو حکیم الدین کہا گیا ہے اس میں کون کون سے رسول کو نبیوں کا ذکر ہے. تو جو بھی نبی ہے نا، کہتے انہوں نے تو حکیم الدین نہیں کیا، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے تو مطلب شریعت جیسے ایک خلافت ان کی قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تھا. یہ کس طرح دیکھنے سے؟ یہ بھی ویسے ظلم ہے اگین. اب جو بھی تھے صاحب، وہ اب کیسے سمجھ میں آئے گا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے قائم نہیں کیا دین؟ نوح علیہ السلام کے مخالف جتنے تھے اللہ نے سب کو ختم کر دیا. اور بعد میں نوح علیہ السلام تھے اور 7 اہل ایمان تھے. تو کیا خیال ہے کہ ان کے اوپر انہوں نے دین نہیں قائم کیا ہوگا؟ دین ہی قائم کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ہٹا دیا. اس طریقے سے باقی بھی جو ہے، کیا موسیٰ نے دین قائم نہیں کیا؟ موسیٰ کو جتنا موقع ملا، جس جگہ پہ موقع ملا، تو انہوں نے کیا تورات نافذ نہیں کی تھی؟ قرآن مجید میں ہم نے اس کی گواہی پڑھی ہے کہ تورات جو ہے ان کے اوپر نافذ تھی اور ان کے انبیاء اسی کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے. یہ کس کی تعلیمات تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہی تھی نا. تو جہاں تک یہ ہے کہ کوئی جو رسول ہیں وہ فتح ان کو مل گئی، کہیں کو فتح نہیں مل سکی، لیکن جب فتح ملی تو انہوں نے دین ہی نافذ کیا. اور جہاں جہاں پہ بھی ان کو اتھارٹی ملی انہوں نے دین ہی نافذ کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی آئیں گے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے آنا ہے واپس. ان کو اتھارٹی ملے گی تو کیا کریں گے؟ وہ دین نافذ کریں گے نا. مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آئیں گے کہ یعنی نہیں قرآن نافذ نہ کرو، یہ جو ہے نا برٹش لا نافذ کر دو یا فرینچ لا نافذ کر دو. کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ. تو یہ پتہ نہیں، بس وہی بات ہے کہ دین کو امپورٹنٹ کر دو، دین کے اندر سے جو یہ سارے اسپیکٹس ہیں نکال دو تاکہ وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے ان داعیان دین کے لیے پوری دنیا میں. کیونکہ انہوں نے پوری دنیا میں سفر بھی کرنے ہوتے ہیں، انجوائے کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ بھی انجوائے کرنا ہے. تو ظاہری بات ہے اس میں پھر وہ والا دین تو پیش نہیں کیا جا سکتا نا جو قرآن میں ہے، وہ تو بڑا سخت ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا، اللہ کرے کہ جو ہے ان کی نیت صاف رہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں. میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے زیادہ تر لوگ تو وہی ہیں جو صرف اپنی دنیاوی بس مال و متاع کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہے، لیکن اصل دین کیا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، کلیئر ہے قرآن مجید میں. تو ٹھیک ہے جی، اس کا جواب مل گیا آپ. سر ویسے بھی جب حق و باطل کا مارکا ہوتا ہے میرے خیال میں انڈیویجول ریچول جو ہم پورے کرتے ہیں جیسے نماز روزہ حج اس سے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو کوئی ہمیں خود مسئلہ نہیں. مسجدیں میں آ سکتے. اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں پہ فرمایا ہے کہ قبول علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. یہ جو بات اب ہم نے بتا دی ہے نا کہ دین کو قائم کرو، اب یہ بات مشکل ہو جائے گی ان کے لیے. ورنہ تو وہ تو کہتے تھے کہ آپ اپنی عبادت کر لو. ان کی طرف سے تو پرپوزل آیا تھا کہ آپ اپنی عبادت کرو، ہم اپنی عبادت کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کہتے تھے کہ نہیں میں نے تو یہاں پہ اسلام کا ہی توحید کا نظام نافذ کرنا ہے اور تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے، پر یہی تو ان کو مسئلہ تھا. تو میں نے بتایا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ عقیقہ نکاح، مطلب ان کو آپ نے کرنا ہے. اب اسرائیل میں چلے جائیں، آپ کو الاؤڈ ہو جائے گا، مسئلہ نہیں. جیسے ملأ قال الملأ قال الملأ کا لفظ آیا اور فرعون کا لفظ آیا تو یہ سارا میرے خیال میں سسٹم کو ہی پہلے چیلنج کیا ہے انبیاء کرام نے. ایسے ہی مطلب رسولوں نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھا دیا نا. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا حکم الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی لیجسلیچر نہیں، اللہ کے سوا کوئی رولر نہیں. یہی مطلب تھا اس کا. اس لیے سردار کہتے تھے بھی یہ تو آپ نے ہمارے پاؤں پہ کلاڑی مار دی، یعنی آپ نے ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالنے کی کوشش اب کر رہے ہیں. تو قال الملأ الذین کفروا، فوراً جو ہے وہ اس پر ریٹیلیٹ کرتے تھے. آج بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. تو اقبال تبھی تو فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کیا ہے فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. اس سے بڑا انقلابی نعرہ ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے بڑا انقلابی نعرہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ پروکلیم کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی مرضی اس دنیا میں نہیں چلے گی، اور اگر کسی نے چلانے کی کوشش کی تو ہم اس سے چھینیں گے. تو یہ تو انقلابی نعرہ ہے. تو دین یہی ہے، دین تو یہی رہے گا، چاہے لوگ ان کو مانیں یا نہ مانیں. قرآن مجید ہی آپ کو دین پیش کرتا ہے، اور آپ کے سامنے ہے دین جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی سیدھی سیدھی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا حکم ہے، اس کو نافذ کرنا ہے تم نے. اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، لیکن یہ لوگ بس آگے پیچھے گھما پھرا کے بس کسی طریقے سے جو ہے اس کو اوائڈ کر لیا جائے تاکہ ان کے اپنے جو ہے نا وہ معاملات چلتے رہیں. تو بس اللہ ہدایت دے. یہی تو ساری بات ہے جی، اسی کو سمجھنا ہے، اسی مسئلے کو. یہی سب سے بڑا وائرس ہے جس امت میں لگایا گیا ہے. تاریخ میں، تاریخ اسلام میں کبھی ایسا نہیں تھا کہ اسلام کو مذہب بنایا گیا. اسلام مذہب ہے ہی نہیں، بلکہ باقی جو مذاہب بنا دیے گئے. اسلام تو ان کو بھی کہتا ہے کہ دین، سورہ تو سورہ سورہ مائدہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان کے بھی جو دین تھے، ان کے بھی پاس جو اسلام آیا تھا، جو اسلام کی شکل آئی تھی وہ دین کی شکل ہی تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ کل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. انہیں بتا دو کہ اے یہود و نصارہ، اہل کتاب، تمہاری بنیاد ہی کوئی نہیں ہے کہ جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو. ٹھیک ہے. جب تک کہ تم اس کے مطابق فیصلے نہ کرو. تو یہ تو ایک بہت بڑی گمراہی ہے نا، سیکولرزم جو ہے. اور وہ انفارچونیٹلی اسلام کے اندر بھی اب آ گئی، اور آج ہم اس کو اڈاپٹ کیے بیٹھے. تو اصل جھگڑا یہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کیا، نظام عدل و قسط کا میزان بھی نازل کیا. تو اس کو اب آپ نے نافذ کرنا ہے. اور پھر سب بیان کرنے کے بعد اگین دیکھیں کیسا انداز اللہ کا. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا تم نے اور کچھ مقرر کر لی ہیں شرکاء اللہ کے جو تمہیں شریعت کا حکم دے رہے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، جبکہ اللہ نے اس کی اجازت ان کو نہیں دی. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اللہ کا اگر یہ ایک اینڈ نہ لکھا ہوتا ہے ان کا
تو ان کا معاملہ چکا دیا جاتا ہے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے ظالموں کا کے لیے المناک عذاب۔ تو یہی بات ہے کہ یہاں پہ کن شرکا کی بات ہو رہی ہے؟ جو اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور اتھارٹی جو ہے جس کے پاس آپ نے لیجسلیشن کا حق دے دیا جس کو، یہ خدا ہے۔ تو آج تو ان خداؤں کا دور ہے، ٹھیک ہے؟ آج تو وہ دوسرے بت تھے جن کی لوگ پرستش کرتے تھے، ان کا دور تھوڑی ہے۔ آپ ان کو اب گالیاں دیں، ان کو برا بلا کہیں، یا ان کو غلط کہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بھئی آج کے خدا تو یہ ہیں جن کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو جب انہوں نے خدا کو مار دیا نا، ویسٹ نے تو کہتے تھے گاڈ از ڈیڈ، وہ جو نیچے کا فریز ہے بڑا مشہور ہوا تھا، لیکن ان کو بعد میں پھر احساس ہوا کہ اچھا خدا کو تو چلو ہم نے کہہ دیا مر گیا خدا، لیکن سوسائٹی کیسے چلائیں گے پھر ہم؟ وی نیڈ اے گاڈ، ٹھیک ہے؟ وولٹائر نے بھی کہا تھا کہ وی نیڈ اے گاڈ، گاڈ کے بغیر آپ کیسے کانسیپٹ دیں گے کسی کو کہ وہ اچھائی کرے اور برائی سے بچے؟ آخر لاء کی بنیاد پر ہم سب کو تو نہیں مطلب صحیح کر سکتے، بڑی اہم بات ہے یہ۔ تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ یار کریٹ کرو گاڈ بھائی، تو وہ کون سا گاڈ ہے جی؟ وہ ہے یہ اسٹیٹ از دیٹ گاڈ، ٹھیک ہے؟ جس کے بارے میں ہیگل نے کہا تھا دس از دا مارچ آف گاڈ آن ارتھ۔ تو اگر آپ اسٹیٹ از دا مارچ آف گاڈ آن ارتھ، تو خدا کو تم نے دیکھنا ہے کہ زمین پہ مارچ کرتے ہوئے، تو اسٹیٹ کو دیکھو۔ اب اسٹیٹ جو ہے بنا دی گئی ہے وہ آل ان آل ہے، اس کے جو آرگن ہے پارلیمنٹ وہ لیجسلیٹ کرتی ہے، تو یہ ہے۔ اس میں بہرحال پاکستان کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے کم سے کم اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ کوئی بھی آرگن جو ہے وہ اس شریعت کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ جو اسٹیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے غدار ہیں، جو سیکولرز ہیں، وہ ایسا ہونے نہیں دے رہے، وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس رکاوٹ کو ختم کرنا ہے، لیکن پاکستان کا اس بنیادوں پہ کھڑا ہو جانا یہ سیلف ایک اللہ کا معجزہ ہی ہے، ورنہ اس پوسٹ کلونیل ایرا میں جبکہ ابھی بھی ہم ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، یہ اس طرح کا کانسٹیٹیوشن بن جانا یہ پاسبل نہیں تھا۔ اور یہ سے واحد کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کا ایسا کانسٹیٹیوشن ہو، ٹھیک ہے؟ سعودی عرب میں تو کانسٹیٹیوشن آئی نہیں، مطلب بادشاہت ہے۔ تو اسٹیٹ جہاں پہ وجود میں آئی ہے وہاں پہ یہ پاکستان واحد ملک ہے۔ تو بس ابھی لیکن سیکولرز ہیں، وہ ریزسٹ کرتے ہیں، ان کو ہم نے کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے۔ اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے اس کے اندر تو یہ چیز موجود ہے۔ سر لیکن ہم نے بھی تو 75 سال سے یہ صرف ڈاکیومنٹ کے لیول پہ یہ رکھا ہوا، تو یہ منافقت نہیں ہے کیا؟ باقیوں نے تو کلیئر کٹ بتایا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نہیں فالو کر رہے ہیں، ہاں نہیں، اس طرح تو تو نہیں ہم کہنا نے چاہیے کہ ڈاکیومنٹ صرف ڈاکیومنٹ میں کچھ بھی نافذ نہیں ہوا ہے تو صحیح، لیکن یہ ہے کہ صحیح طریقے سے نافذ نہیں ہو پا رہا، یہ ہم کہیں۔ دیکھیں قرارداد مقاصد بھی پاس ہوئی، پہلے وہ پاس ہوئی، پھر کانسٹیٹیوشن بنا، پھر یہ اس کو پریمبل میں ایڈ کر دیا گیا، 2A کلاس میں ایڈ کر دیا گیا، پھر اس کو قائم کرنے کے لیے 2 آرگنز بھی بنے، اسٹیٹ آرگنز، یعنی اسلامی نژادی کونسل اور فیڈرل شریعت کورٹ۔ تو یہ کام تو ہوا ہے اس پہ، پھر قانون سازی کے والے سے بھی بہت سا کام ہوا۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ سیکولرز اس میں زیادہ ہیں، اور وہ ایسا ہونے نہیں دے رہے۔ وہ طرح طرح سے آگے پیچھے سے وہ الہاد کرتے ہیں، جیسے یہ لوگ کرتے تھے نا الہاد قرآن کی آیت کے ساتھ، یہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی الہاد کرتے ہیں۔ وہ گھما پھرا کے آگے پیچھے سے اس کو جو ہے نا غلط عجیب و غریب انٹرپریٹیشن کر کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فائٹ از آن، ہمیں یہ فائٹ کرنی ہے۔ وہ تھوڑا سا گرو ہے، چھوٹا سا گرو ہے، 1% ہو گئے، لیکن وہ اتنے انفلوئنشل ہیں۔ ہم اتنے زیادہ دین سے محبت کرنے والے کو 3-4 کروڑ تو ہوں گے پاکستان میں، لیکن وہ ویژن لیس ہیں، آرگنائز نہیں ہیں، یونیفائڈ نہیں ہیں، اس کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ تھوڑا سا گرو ہے لیکن وہ وہاں پہ اپنا انفلوئنس کریٹ کرتا ہے۔ تو دھیر نگری نہیں ہے ادھر، کم سے کم یہ کانسٹیٹیوشن بن گیا۔ کانسٹیٹیوشن روز روز تھوڑی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی اسٹیٹ کا اس کے پیچھے تو پوری ہسٹری ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے، بڑی قربانیاں ہیں اور بنا ہے۔ بہرحال اب اس کو ہم نے نافذ کروانا ہے،
ہم اگر یونیفائی ہو جائیں تو کیوں نہیں نافذ ہوگا؟ ہو سکتا ہے، بس یہ ہے کہ ہم اس طرح سوچنا شروع کریں۔ ہمیں تو پتہ نہیں کیا پٹی پڑھا دی گئی ہے نا، ہمیں تو پڑھا دی گئی ہے جی ہم نے انقلاب برپا کرنا ہے، اٹھا کے سسٹم کو باہر پھینکنا ہے، یہ سسٹم نہ ہو گیا کوئی مطلب کاکروچ ہو گیا۔ یعنی ہم جب بات کرتے ہیں نا، یہ جو دینی قیادت ہے ہماری کہ ہم نظام کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے، مطلب سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہے کہ نظام کیا چیز ہے؟ مطلب بھئی نظام ہے کوئی کاکروچ تو نہیں ہے، نظام بڑا مستحکم ہوتا ہے، اس کی بڑی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اس کی ملٹی سٹوری بلڈنگ جیسے ہوتی ہے۔ اب اس کو جو ہے آپ نے جو ہے کس طریقے سے اس کے اندر ریفارم لے کے آنا ہے، اس کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو کام کرنا پڑے گا نا، اور مومنٹم کریٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ یار انقلاب برپا کرو تو اس کے لیے مومنٹم بھی چاہیے، مومنٹم کہاں سے آئے گا؟ مومنٹم تو ہے ہی نہیں۔ تو ٹھیک ہے جی۔ پھر کافی عرصہ ہو گیا یہ چیز سوچتے ہوئے کہ کام کرنا ہے کام کرنا ہے، اب کام کرنا چاہتے ہیں پریکٹیکلی، تو ہاں اس جی، کے لیے کوئی چیز ہے؟ یہ بات صحیح ہے، یہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ ہماری دینی قیادت جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ کام کرنا ہے، دین قائم کرنا ہے، دین قائم کرنا ہے، کرنا کیسے یہ نہیں بتایا، بس اس کی تکرار بڑی ہے کہ یار دین قائم کر دیں گے، ہم نظام اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور اسلامی نظام لے آئیں گے۔ تو بس اب جو ہے ایک کچھ لوگوں نے کہا جی الیکشن میں ہم جائیں گے تو الیکشن میں جیت گئے تو بس یہ ہم کر لیں گے، اچھا وہ تو جیت سکے نہ دور دور تک جیتنا نظر آ رہا ہے۔ دوسرے لوگوں نے کہا جی ہم اٹھا کے سسٹم کو ہی انقلاب برپا کر دیں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ تیسرے لوگوں نے کہا جی نصرت لے کے ہم اٹھا کے سسٹم کو چینج کر دیں گے۔ تو یہ ہمیں باتیں ہی کر رہے ہیں نا، مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہمیں جو ہے اس کے اندر کام کرنا ہے، ریئلی جو 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 میٹر کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم سیشن رکھیں گے ایک رمضان کے فوراً بعد، اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن انشاءاللہ کریں گے۔ حامد صاحب کا کیا کرنا ہے جی؟ حامد صاحب تو بس ٹھیک ہے، ان کو پسند ہیں جو جن کی من کی باتیں وہ کرتے ہیں، تو ان کو اتنی آسانی سے تو نہیں کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بات کر رہے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ ایسا بندہ اس کو آپ کاؤنٹر آسانی سے تو نہیں کر سکتے۔ ہاں دلائل ان کے پاس کوئی نہیں ہے، بودھے دلائل ہیں ان کے، کمزور دلائل ہیں۔ ہم نے اس کے اوپر بڑی کافی بات بھی کی ہے، ہمارے اب چینل پہ جائیں گے تو ادھر بھی ہم نے ان کو ریفیوٹ کیا ہے ملٹیپل دفعہ۔ تو ان کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، کوئی اسٹرانگ دلیل تو ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ بات وہ ایسی کر رہے ہیں جو دل کی، لوگوں کے جو ہے جو پرورٹڈ دل ہیں وہ پسند کرتے ہیں، تو اس لیے پذیرائی ان کو مل رہی ہے۔ تو اب یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ نہیں وہ تو خیر معیز بھائی بات یہ ہے کہ وہ تو بڑا کلیئر کٹ اپنا مقدمہ پیش کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت جو ہے یہ تمام حجت ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کسی کو آپ کافر بھی نہیں کہہ سکتے، آپ دعوت دیں بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی یہ جہاد وہاد جو ہے نا یہ تو تمام حجت کے بعد ہی ہوتا ہے، اور وہ نبی اور رسول کر سکتا ہے، وہ تو اب رہا نہیں، تو اس لیے آپ شانتی رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا بڑا واضح موقف ہے۔ ایون کہ وہ کہتے ہیں غیر مسلموں کو بھی وہ جنت میں جا سکتے ہیں آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا اصل موقف ہے، ان کا سٹینس ہی یہ ہے۔ تو لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جیسے مسلمان ممالک ہیں وہ اپنی یونٹی قائم کریں، شریعت نافذ کریں، ہاں مطلب وہ نہیں، اس سے انکار وہ تو ایک کہتے ہیں نا، ایک ویسے ہی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی کر لیں، ٹھیک ہے مطلب یہ لازمی تھوڑی ہے، کہتے ہیں لازمی نہیں ہے، مطلب کر لیں تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ کم سے کم وہ اس کا مطلب ایسا انکار نہیں کرتے، نہ وہ یہ کہتے کہ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہو تو اس میں امت جیسے کوئی کنفیوز ہو جائے گی، بالفرض اگر کوئی ان کے طرف ہے بھی تو وہ تو جیسے ہمارے ساتھ کام کر سکتا ہے، وہ اس کو افضل سمجھ سے کرے گا، لیکن وہ نہیں فرض دیکھیں، سمجھ کے نہیں وہ رہے ہم گا۔ سے اس لیے کام نہیں کر سکتا کہ وہ اس پورے پرنسپل کو ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں نا آمدی صاحب، تو وہ کیسے کام کرے گا؟ مطلب یہ کوئی شوق والا کام تھوڑی ہے کہ جس میں بڑے پیسے ملیں گے تو وہ لوگ آ جائیں گے، یہ تو بھائی جان کھپانے والا کام ہے، یہ تو زندگیاں داؤ پہ لگانے والا کام ہے، اپنا کیریئر لگانا ہے داؤ پہ، اپنے خطرات مول لینے ہیں، تو یہ اہمیت ایسے تو نہیں ہو جائے گا نا، مطلب کسی کو کیا پڑی ہے اپنے مطلب شوق سے کام کرے۔ تو غامی صاحب تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جو کر رہے ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ
مطلب یہ کرنا ضروری ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ویسے تو ضرورت ہے ہی نہیں اس کی، ٹھیک ہے، لیکن اگر مسلمان ممالک کوئی مل کے کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ہم نے نہیں کرنا بہرحال اس کے لیے ایفرٹ، وہ مسلمانوں کے لیڈرز ہیں، لیڈرز اگر مل کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ اسلام کی نافذ کرنا تو وہ کر لیں، تو لیڈرز تو ہمارے ہیں جس طرح کہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے، تو اینڈ آف دا ڈے بات وہی ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے یہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بس اب تو جب ایسا بندہ کیسے پھر اب وہ کام کرے گا، ٹھیک ہے، بس اتنا ہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو کافر نہیں ہے وہ کفر کی وہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ اسلام کے خلاف بات نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی ضروریات دین میں سے جو چیز تھی وہ انہوں نے نل اینڈ وائڈ کر دی ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے الحاد ہے، اور اس لیے ان کو ہم وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الحاد ہے، اور یہ جو جیسے ہمارے ہاں مختلف گروہ رہے ہیں نا جو گمراہی پھیلانے والے، جو اس طریقے سے ایک گمراہ فرقہ ہے جیسے معتزلہ رہے اور لوگ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا ہے ہم نے، کافر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، بس یہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے علاوہ جو ہے نیکسٹ ایئر ان جیروسلم، جی یہ بھی کر سکتے ہیں ہم، دیکھیں بات تو وہی ہے، اصل مقصد تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہی ہے نا، مقصد تو وہی ہے، یروشلم بھی کیسے جائیں گے ہم، اللہ ہی کو سپریم کرنے کے لیے ہم یروشلم جائیں گے نا، تو ٹھیک ہے جی، جو اس وقت سینٹیمنٹس ہیں مسلمانوں کے، خیر اب تو ہے نہیں، تھے اب کہہ سکتے ہیں، پہلے شروع میں جب مسئلہ ہوا تھا تو کافی سینٹیمنٹس تھے مسلمانوں کے اس وقت، یہ کہہ سکتے تھے ہم، لیکن لا الہ الا اللہ تو سدا بہار ایک جو ہے نعرہ ہے جو ہمارا رہے گا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں اپنے رب کا نظام نافذ کر کے چھوڑوں گا، یہ چھوڑوں گی، یہی سب سے بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے جی، تو بس اس کے بعد تو کلیئر ہے، آگے کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں کا بیان ہے، اور پھر اقامت الدین کی ذمہ داری ادا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی کچھ صفات بیان کی گئی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے اندر کیسی صفات ہوں گی، کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور رب پر توکل کرنے والے ہیں، نمبر 2، نمبر 3 کیا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، فحاشی کی باتوں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصے میں ہوں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، بڑی اہم بات ہے کہ جو بڑے آبجیکٹو کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، یہ آپ اسی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اتنے کردار کی پختگی، یا اکثر ہم جو ہے بیٹھ بیٹھ کے جو ہے نا یہ بات کرتے ہیں کہ جی کریکٹر جو ہے نا ڈیولپ نہیں ہو رہا مسلمانوں کا، کردار ٹھیک نہیں ہے، کردار میں پختگی نہیں ہے، بلندی نہیں ہے، تو یہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی آ جاتا ہے یہ معاملہ، جس کا ہائر آبجیکٹو ہوگا نا، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، وہی اس کردار کا مالک ہوگا، آپ کسی بھی ایسے شخص سے بات کریں جس کا زندگی کا کوئی بڑا آبجیکٹو ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر یہ ٹریٹس ہوں گی کہ وہ چھوٹی موٹی لڑائی میں نہیں پڑتا، وہ صرف ویسٹ آف ٹائم سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو بندہ جس کا آبجیکٹو کوئی نہیں، اس کے لیے ہر مسئلہ جو ہے بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہیں، میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں، بچوں کی لڑائیاں ہیں، بہن بھائیوں کی لڑائیاں ہیں، تو فار نو ریزن، کیا چھوٹی سی بات ہوگی جی لڑائی کرو اس کے اوپر، تو یہ لڑائیاں جو ہیں نا یہ وہ نہیں کرتے جن کا مقصد بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پہ جو ہے وقت ضائع نہیں کرتے، تو یہاں پہ خاص طور پر اللہ نے بتایا کہ جو اس مشن پہ کھڑے ہو جائیں گے لوگ تو ان کے اندر پھر یہ صفت ہوگی کہ معاف کرنے والے ہیں، والذین استجابوا لربہم وقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، وہ جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ان کے سارے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رب نے دیا ہوا ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین اذا اصابهم البغی ہم ینتصرون، اور جب ان پر ذاتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، یعنی وہ بات اس کے بعد وہی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، فی الواقع اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے، تو ان کا بھی یہی ہے کہ معاف کر دیتے ہیں، اگر تو لینا بھی ہو بدلہ تو پھر اتنا ہی کرتے ہیں جتنا ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے، تو یہ لوگ ہیں جو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے
یہ سب کچھ ملے گا، اور یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے یہ سب چیزیں کرنا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ چیز ہے جو ہمیں چاہیے۔ کبیرہ گناہوں میں جو ہے امام ذہبی کی کتاب ہے الکبائر، وہ ضرور پڑھیں، 70 کے قریب انہوں نے کبائر جو ہیں وہاں پہ لسٹ کیے ہیں، مطلب جس میں ٹاپ کیا ہیں: شرک ہے، قتل ہے، جادو، ترک نماز، میں لسٹ کر دیتا ہوں صرف: زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کے روزے نہ رکھنا، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، والدین کی نافرمانی، رشتہ داروں سے قطع تعلقی، زنا، فعل بد، سود کھانا، مال یتیم کو کھانا اور اس پر ظلم کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، حکمران کا رعایا سے دغا بازی کرنا اور ظلم کرنا، فخر اور تکبر اور خود پسندی، جھوٹی گواہی دینا، شراب نوشی، جوا بازی، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، مال غنیمت میں خیانت کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، جھوٹی قسم کھانا، ظلم و ستم کرنا، ظالم حاکم کے لیے ٹیکس وصول کرنا، ٹھیک، حرام کھانا اور اسے حاصل کرنا، خودکشی کرنا، اکثر جھوٹ بولنا، برا قاضی، فیصلہ کرنے پر رشوت لینا، عورت اور مردوں کا باہمی مشاہبت اختیار کرنا، عورتوں کا مردوں کی اور مردوں کا جو ہے عورتوں کی، دیوسی اور بغیرتی، یعنی ایک ایسا شخص جس کی بیوی جو ہے وہ اس میں بے پردگی ہو اور وہ جو ہے فحاشی کا ارتکاب کر رہی ہو اور وہ اس کے بارے میں ٹینشن نہ لے، تو اسے دیوس کہتے ہیں۔ تو دیوسی اور بغیرتی، حلالہ کرانا اور کروانا، پیشاب سے احتیاط نہ کرنا، ریاکاری، دنیا کے لیے علم حاصل کرنا، اسے چھپانا، کتمان حق جو ہے، خیانت کرنا، احسان جتلانا، تقدیر کو جھٹلانا، لوگوں کی وہ باتیں چپکے سے سننا جو وہ چھپانا چاہتے ہیں، چغل خوری کرنا، لان تان کرنا، عہد چکنی کرنا، بد عہدی کرنا، کاہن اور نجومی کی تصدیق کرنا، خاوند کی اطاعت نہ کرنا، عورت کے لیے خاوند کی اطاعت نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور یہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس کی باقاعدہ توبہ آپ کو مانگنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تصویر بنانا، مصیبت کے وقت نوحہ کرنا، ظلم و زیادتی، ضعیف لونڈی بیوی اور چوپائے پر ظلم کرنا، مرد بھی سن لیں کہ بیوی پہ بیجا ظلم کرنا کبیرہ گناہ ہے، پڑوسی کو اذیت دینا، مسلمانوں کو اذیت پہنچانا اور گالی دینا، اللہ کے بندوں کو اذیت پہنچانا اور دست درازی کرنا، لڑائی کرنا خام خواہ میں، فخر و غرور، ٹخنوں سے نیچے گارمنٹ کو چھوڑنا، ٹھیک ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، مردوں کا سونا اور ریشمی ملبوسات استعمال کرنا، غلام کا مالک کے پاس سے بھاگ جانا، عملاً غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنا نسب منسوب کرنا، ناحق جھگڑنا، ضرورت سے زائد پانی روکنا کھیتوں میں جانے سے، ناپ تول میں کمی کرنا، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، کسی عذر کے بغیر جماعت کی نماز چھوڑ دینا، کسی عذر کے بغیر جمعہ ترک کر دینا، وصیت میں کسی کو ایذا دینا، بری تدبیر کرنا اور دھوکہ دہی، مسلمانوں کی جاسوسی کرنا، صحابہ کو گالی دینا اور اولیاء اللہ کو گالی دینا۔ تو یہ 70 جو ہے کبیرہ گناہ ہیں، ان کی تفصیل آپ امام ذہبی کی کتاب جو ہے الکبائر اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آخرت میں جو حقیقی خسارے والے ہیں ان کے اوصاف کا ذکر ہے اور آپ سے وہ تسلی دی گئی ہے، اور اینڈ میں بڑی زبردست ایک بات ہے قرآن کے حوالے سے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحِينَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو روح کہا ہے۔ دیکھیں یہ بڑا زبردست کنیکشن ہے کہ روح جو ہے قرآن مجید ہے، وہی ہے، اور یہ اترتی کہاں پہ تھی؟ یہ آپ وسلم کی روح پر، یعنی قلب جو ہے وہ روح کی فیکلٹی ہے، تو روح پر اترتی تھی، اور لے کے کون آتے تھے؟ روح الامین، تو روح جو ہے وہ روح کو لے کے آئے روح پر، تو یہ اس طرح کنیکشن بنتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے آپ کے اوپر روح نازل کی ہے اپنے پاس سے، ما کنتا تدری ما الکتاب، اس سے پہلے تو آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ولل ایمان، نہیں اب جانتے تھے ایمان کیا ہے، یعنی اس قرآن میں کتاب بھی ہے، شریعت کے احکامات بھی ہیں اور ایمان بھی ہے، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم نے اسے نور بنایا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں کو جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، بے شک آپ جو ہیں سیدھے راستے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ قرآن میں ہی ایمان ہے، قرآن میں ہی شریعت کے احکامات ہیں، یہ قرآن سے ہی آپ سیکھیں گے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو باطل صوفیہ نے یہ کہانی سنائی کہ جی جو ہے نا یہ ایمان جو ہے وہ کہیں اور سے آپ نے حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے طریقے، نئے نئے طریقے ایجاد کیے، وہی اللہ ہو کرو، اللہ ہو پتہ نہیں کیا کیا جو ہے ضربے لگاؤ، اس سے ایمان آئے گا اور پھر آپ قرآن پڑھو۔ تو مطلب قرآن کی آیات کے ساتھ کیا لوگ کھڑواڑ کرتے ہیں، یہاں بالکل واضح بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو قرآن مجید ہے اسی میں ایمان بھی ہے، اسی میں شریعت بھی ہے، اسی سے آپ سب کچھ سیکھیں گے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے سورہ شورہ کمپلیٹ کر لی، تو یہیں پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، ٹائم بھی ہمارا ہو گیا ہے۔
یہودیوں نے کیا ہے تو ہم بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، دیکھیں ان سے ان کی جو چیز ہے اگر وہ ورک کرتی ہے آپ اسے لے سکتے ہیں، الحکمت الدالۃ المومن، حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے بھی طریقات دیکھنا ہے، سیرت کو بھی دیکھنا ہے، اپنے طریقوں کو بھی سمجھنا ہے، لیکن دیکھیں بہت ساری چیزیں یہودیوں نے جو کی ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے نا، دیکھیں وہ the protocols of the learned elders of the Zion جو ہیں وہ آپ پڑھیں تو اس میں تو شیطنت ٹپکتی ہے، ان کے نزدیک تو یہ بھی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو فاحشہ کے طور پہ استعمال کریں گے اور وہ مجاہدہ عورتیں ہوں گی، تو کیا مسلمان ایسا کر سکتے ہیں؟ تو یہ نہیں ذریعہ پتہ ہم ہو بہو تو نہیں فالو کر سکتے، لیکن ویسے ان سے انسپریشن لینا ہے کہ انہوں نے دیکھیں کس حالت سے وہ اٹھے اور پوری دنیا پر غالب ہوئے، ان کا جو طریقہ کار ہے اس کو سمجھنا، اس جو جوش لابی جیسے بنی تھی مسلمانوں کی بھی لابیز بنانا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ہمارا ان سے اعتراض صرف ایک ہی ہے کہ آپ نے باتیں کی ہیں نا، اب پریکٹیکل جو سٹیپ بائی سٹیپ کنکریٹ جو سٹیپس ہیں اس کے اوپر مبنی روڈ میپ دیں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوچھ لیں کہ ہاؤ ٹو کریٹ اے مسلم لابی لائک جیوز ڈیڈ، وہ آپ کو بتا دے گا، مطلب کوئی کنکریٹ سٹیپس ہو جائے گا نا، اور پھر ان سٹیپس کو لینا بھی شروع کریں۔ باتیں تو بس بہت ہو گئی کہ یار ہم نے ایسا کر دینا ایسا کر دینا، ٹھیک ہے وہ کر دینا تو وہ ہو جائے گا، لیکن اب سٹیپس لیں تاکہ اس طرف ہم آگے بڑھنا تو شروع کریں، کب بڑھنا شروع کریں گے، تو یہ اصل مسئلہ ہے۔ سر جنوں میں روح نہیں ہوتی؟ اچھا اس میں جو ہے انٹرسٹنگ ہے یہ بات، ایک تو بات ہمیں واضح اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں روح کو ڈالا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی وجہ فضیلت بھی ہے انسان کی، تو ادھر ابلیس بھی تھا تو اس لیے تو ابلیس کو کہا گیا سجدہ کرو اسے، تو اس لیے لگتا ہے کہ اس میں روح نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو وحی ہے وہ روح پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، روح کے فیکلٹی پہ آتی ہے، اب اس لیے جنات میں وحی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان جو مسلمان جو انسانوں کے پیغمبر ہیں وہ ان کے بھی پیغمبر ہیں، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے اندر روح نہیں ہے، ٹھیک ہے، جسد ہے ان کا شعور ہے لیکن روح ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے شر بھی شاید اسی وجہ سے زیادہ ہے ان کے اندر، باقی واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے جی، کنکلوڈ کریں پھر آج کا، انشاءاللہ پھر کل جو ہے اگلی صورت دیکھیں گے۔ چلیں، کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔